وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى ساؤنڈ ذرا کم کرے تو اچھا رہتا اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اے سی ڈالے ہیں تو کچھ فین بند کر دیجیے، کچھ فین بند کرے تو آواز اچھی آتی ہے۔ محترم دوستو، یہ جو مجلس ہے تقریباً 3 مہینے کا بیچ میں گیپ آ گیا، تو اس طرح اتنا لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگ دیر مت کیجیے بلانے میں۔ وعلیکم السلام۔ اور پھر اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، جو بھی ہم دینی اجتماع کرتے ہیں اس کے پیچھے اگر فکریں ہیں، فکروں کے ساتھ اس کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرماتا ہے، فکر سے، تڑپ سے کی جائے۔ تو جتنے بھی حاضرین ہیں سب فکر کرنا چاہیے کہ ایسی مجلسیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس میں ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے اس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، زندگی کیا ہے سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایسی محفلیں ہمارے لیے، ہمارے پڑوسیوں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، جن جن سے بھی ہم کو محبت ہے، سب کے لیے فائدہ دینے والی مجلسیں ہیں یہ۔ تو اس میں جو باتیں ہم سنتے ہیں اس کو دل پہ لینا چاہیے، اور پھر اپنے ملنے جلنے والوں میں بیان کرنا چاہیے۔ یہاں سے جو بات اچھی لگی، دل پہ اثر انداز ہوئی، تو ہمارے اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو بولنا چاہیے۔ ہر مسلمان دین کی طرف بلانے والا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ بھلائیوں کو پھیلاتا رہے، دین کی طرف اپنے اطراف کے لوگوں کو کھینچتا رہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مولانا لوگوں کی ذمہ داری ہے یا کوئی خاص جماعت، فلاں جماعت کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ مسلسل محنت کرتا رہے کہ دین جو ہے میری زندگی میں اور میرے اطراف جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی میں آتا رہے۔ اب کیا ہو گیا، ہم لوگ دین کی بات کرنے میں شرمانے والے ہو گئے۔ کسی کے سامنے دین کی بات کرنا ہے تو شرم آتی، کیا بولیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے میں بولا تو، اور انہوں بہت بزی آدمی ہیں، انہوں بہت بڑے آدمی ہیں، میں ان سے کیسا بول سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اس کو ایک حدیث میں، اپنی توہین ہے یہ، دین کی بات سامنے والے کو بولنے میں شرم کی بات کیا۔
تو آہستہ آہستہ زمانے میں کیا ہو گیا، اچھائیوں کو بولنا عیب کی چیز ہو گئی، برائی کھل کے کرنا شان کی چیز ہو گئی ہے۔ برائیوں کی طرف، لہو و لعب کی طرف، کھیل تماشے کی طرف کھل کے سب ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، لیکن اچھائیوں کی طرف بلانے میں شرم آ رہی ہے۔ نہیں، ہم فیصلہ کریں گے، نہیں، ہم اللہ کا دین ہے، ہر چیز اس میں نفع کی ہے سامنے والے کے لیے، پھر بلانے میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا هو اجتباکم، اللہ نے تم کو چن لیا ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس میں اچھی محنت کرو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جیسی محنت کرنا چاہیے اتنے بڑے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ویسے ڈٹ کے محنت کرو۔ اللہ نے تم کو چنا ہے اس کام کے لیے کہ انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے، برائیوں سے بچانا ہے، تمہاری یہ نوکری ہے، اپائنٹڈ ہو تم، ہر مسلمان اپائنٹڈ ہے۔ اور آگے بول رہے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم کو اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں کہیں بھی کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، کوئی لوگوں کو ستانے والی بات نہیں ہے، زندگی میں حرج ڈالنے والی بات نہیں ہے۔ تم کو جو دین دیا گیا ہے بہت پاکیزہ دین ہے، بے عیب دین ہے، اس کو بولنے میں کیا کی شرم ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ ہم اگر جو ہے سمجھے 1 لاکھ کا پلاٹ سامنے والے کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے 3 لاکھ کو بیچ رہے تو وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ میٹھی باتیں کر کے یہاں جو ہے آپ کے ایئرپورٹ آنے والا ہے، یہاں سرکاری آفس آنے والے ہیں بول کے 1 لاکھ کی چیز 3 لاکھ کو بیچ رہے وہ غلط ہے۔ لیکن ایک ایسا پلاٹ جس کی قیمت حقیقت میں 10 لاکھ ہے اور آپ اس کو 5 لاکھ میں بیچ رہے تو اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ ارے بھائی یہ 10 لاکھ کی چیز ہے، میں اپنی ضرورت کی وجہ سے آپ کو 5 لاکھ میں دے رہا ہوں، وہ بولنے میں شرم آنے کی چیز ہے کیا؟ تو اللہ بول رہے کہ اتنا قیمتی دین ہے، یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے واسطے تم کو شرم کیوں آتی؟ کیا میں یہ سڑے ہوئے موزوں کی بنڈی لگا کے دیا تم کو، سڑے موز لے جا کے بیچ کے آؤ، پورے سڑے ہوئے سیوا ڈال کے بیچ کو آؤ، ایسا لگایا میں؟ ایک بہترین دین کی طرف بلانا ہے، سامنے والے کا فائدہ ہے دنیا میں آخرت میں، اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اس میں شرم کا ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ تو میرے دوستو یہاں جو محفل میں آ رہے ہیں وہ لوگوں کو بھی بولنے کی عادت ڈالیں، اچھی بات ہے، شرمائے نہیں، اچھی باتیں بولنا چاہیے۔ یہ مجلس کی باتیں بولتے رہیں گے آپ مہینہ بھر، خود بخود لوگ آئیں گے، اچھا ایسی باتیں یہاں مل رہی ہیں دل پہ اثر کرنے والی۔ تو یہ فین تو بند کر دیا، مگر اے سی بھی بند کر دیے کیا؟ فین اے سی تو فین بھی رہنا پڑتا تھوڑے، تو وہ لوگ اے سی کی ہوا پھیلاتے ہیں، ہاں زیادہ نہیں مگر 1-2 رہنا، ادھر بھی ایک رہتے نہیں، ادھر کی یہاں تک لاتا۔ آج کل ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں، ذرا بھی گرمی ہوئی تو توجہ پوری گرمی کی طرف ہی رہتی، پھر کمزور ہو گئے ہم لوگ۔ اب ذرا جان آئی ہے، جان میں جان آئی، نہیں تو جان جاری تھی سب کی۔ تو میرے دوستو ارادہ کرو انشاءاللہ آئندہ آپ اس مجلس کی طرف اس کی باتیں سنا کے لوگوں کو بلانے کی عادت ڈالیں گے نا انشاءاللہ۔ آج ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، خیر یہ مجلس میں ویسی باتیں ہی آتی ہیں بار بار، لیکن ایک اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو اسلام ہے، جو ہم لوگ آسانی سے اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں بولتے رہتے ہیں، تو مسلمان کا مطلب، اسلام کا مطلب کیا ہے، یہ ذرا کھلے دل سے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں مسلمان ہوں بولنے کا مطلب کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں بولنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھنا، ایسی شدید محبت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے دوڑ دوڑ کے خوشی خوشی پورا کرنے والے بننا۔
وہ حکم چاہے جتنا بھی مشکل ہو، جان دو بولے تو ہنستے ہوئے فٹ کے ساتھ جان دے دینا. یہی ہے اسلام کا مطلب. ہم لوگ کیا سمجھ رہے، جمعہ نماز پڑھ لیے تو اسلام. جب دل بولا اسلام پہ چلے، جب دل بولا اسلام کو چھوڑ دیے. جو آسان دکھا حکم وہ کر لیے، جب بھی ہمارا موڈ خراب ہے، موڈ نہیں ہے تو وہ دین چھوڑ دیے ہوتے حصے کا. یہ مسلمان نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ شدید محبت میں ڈوب کر پوری اطاعت کرنا، جو بولے فوراً کرنا. تو ایک آیت جو ہے بہت بار بار بیانات میں سنے ہوں گے آپ لوگ، اس میں فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو، جنوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. لیعبدونی، میری عبادت کریں. اب عبادت بولتے عام طور پر، چونکہ اردو کے حساب سے ہم لوگ سوچتے ہیں عبادت بولتے صرف اتنا ذہن میں آتا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا. یہ عبادت ہی کی شکلیں ہیں، مگر پوری بات اتنے بھی نہیں آتی. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ غایت الخضوع مع غایت المحبہ، آخری درجے کی اللہ کی محبت میں ڈوب کر. اتنا اللہ سے پیار ہو گیا، اتنا اللہ کو پہچانا ہم نے، ان کی خوبیوں کو اتنا سوچا، اتنا غور کیا ان کی خوبیوں کو، ان کے احسانات پر اتنا غور کیا، اتنا غور کیا کہ اب ایسی محبت طاری ہو گئی کہ اب وہ جو بولے خوشی سے کرنا ہو. اس کو بولتے عبادت، غایت الخضوع مع غایت المحبہ. ایسی شدید محبت ہے نا، اور اطاعت بھی شدید. غایت الخضوع، جھک جانا، جو حکم آئے پیش. سر نیاز خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہ ہے اسلام. تو اسی کو آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اور ایک جگہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. دیکھو بھائی، تھوڑے لوگ ہیں محفل میں، اب آپ لوگ بھی اس میں سے 10% نیچے دیکھ رہے، 10% لوگوں کو دیکھ رہے. اب میں کس سے بات کروں؟ پہلے دل ٹوٹا ہوا ہے اور کہیں کو توڑ رہے دل ہمارا. ذرا توجہ دو، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے سنو. بات کرے تو چہرے والے پہ اثر دکھنا. پتھر کے بیٹھے ہوئے تو جیسی بات بولے ویسے چہرے پہ ریئیکشنز آنا. ہاں، ایک چیز میں قوت سے بول رہا ہوں سمجھو تو آپ کی توجہ دکھنا. میں قوت سے ایک بات بولوں، آپ اب ایسی سے تو کیا سنائیں، پتھرے ہے کیا؟ دل سے سنیے بھائی، دل کے کانوں سے سنیے، ریسپانس دیجئے. یہ نیت لے کے بیٹھیے کہ کچھ لے کے جانا ہے. ایک ایک بات قیمتی ہے، یاد رکھنے کی ہے. بڑی مشکلوں سے 3-4 مہینے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور دین کی بات بہت زبردست رہتی بھائی، بہت لاکھوں کروڑوں سے مہنگی رہتی ہے. اچھا دل لگا کے سننا. میں بول رہا ہوں کہ آیت کا میں مفہوم یہ بتا رہا ہوں کہ پوری شدید محبت کے ساتھ آخری درجے کی اطاعت کرنا بولے تو کتنی بڑی بات ہے. وہ ذمہ داری محسوس کرنا کتنی بڑی بات بول رہے ہیں نا بول کے. تو دین کا مطلب ہمارے ذہن میں بہت چھوٹا ہے، پھیکا ہے. اور اللہ جو دین اسلام چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ بہت گہرا ہے. وہ ڈوب جانا ہے اللہ کی مرضی میں. اتنا اس لیے اللہ چاہ رہے کہ اس کے بدلے میں جو اللہ جنت دینے والے ہیں وہ بہت مہنگی ہے، وہ بہت قیمتی ہے. سمجھے؟ اور وہ جنت محبت والوں کے واسطے ہی ہے. وہ شدید محبت والوں کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے بنائی گئی ہے. وہ اس کو محبت ہی نہیں ہے انہیں جنت میں گوانا، سیدھا دوزخ میں جانا ہوگا نافرمانوں کے ساتھ.
تو دین کا مطلب بہت بڑا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دینا ایک دم. دو چیزیں ہیں، شدید محبت، مکمل اطاعت، بچ جانا اللہ کے حکم کے سامنے، حکم آتے ہی فوراً لبیک. یہ دو چیزوں کو ملا ہے تو اسلام بنتا. عمل تو کر رہے ہیں، دل میں محبت نہیں ہے تو بھی معیاری نہیں ہے. محبت ہے مگر عمل نہیں کر رہے، حکموں پہ نہیں چل رہے، وہ محبت بھی جھوٹی ہے. ان کی مرضی میں تو فنا ہو، جو بولے وہی میری مرضی، ان کی مرضی میں تو فنا ہو، اتنا ہی ہے عشق کا حاصل. ایسی محبت آئے کہ پھر اپنی مرضی ختم ہو جانا، اللہ جو بولے وہ رائٹ 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 بولتے رہنا. ایسی محبت چاہ رہے اللہ تعالیٰ. اب تھوڑا عقلی اعتبار سے بھی اپن تھوڑا غور کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ جو حکم دے رہے ہم کو، مجھ سے شدید محبت کرو، ایسی محبت کرنا کہ میرے اشارے پہ قربان ہو جانا، ایسا حکم دینے کا اللہ تعالیٰ کو حق ہے کیا؟ یہ سوچو. اتنی محبت بھی کرو بول رہے، اتنی اطاعت بھی کرو بول رہے، اتنا بڑا حکم دینے کا حق ہے کیا اللہ تعالیٰ کو؟ یہ بھی سوچنا. تو اس کا جواب سمجھ میں آنا ہو تو کیسا سوچنا پڑتا؟ یہ سوچنا پڑتا کہ پھر اللہ بھی ہماری سے محبت شدید کر رہے کیا؟ اللہ ہمارے واسطے کیا کر رہے؟ ہم اللہ کے واسطے کرنا ہوا تو انہوں ہمارے واسطے کیا کر رہے؟ ہم محبت کرنا ہوا تو انہوں کیا کر رہے؟ محبت کر رہے کیا؟ ایک سمپل سوال ہے. تو اللہ پورے قرآن میں بولے دیکھو بندو، میں تم سے بہت محبت کر رہا ہوں اور میں تمہارے واسطے بہت کر رہا ہوں، اس واسطے تم میرے سے بہت محبت کرنا. یہ پورے قرآن میں ہے، بار 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 گھما پھرا کے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت محبت کی ہے. یہ پوائنٹ ذرا ہمیشہ سمجھ کے رہنا. جب بھی شیطان بہکانے کے لیے آئے، جب بھی سستی میں ہمارے اندر آئے، تو فوراً سوچنا اللہ ہم سے کتنی محبت کیے ہیں، یہ سوچنا. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ محبت کیے ہیں تو پھر ان کو حق ہے بولنے کا. تو اب دیکھو اللہ ہم سے کتنی محبت کی ہے، اس کو سوچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی عزت دی ہے کہ اتنی عزت دوسری مخلوقات میں کسی کو بھی نہیں دی ہے. پہلے آدمی کو جو پیدا کیے حضرت آدم کو، تو کیا بول کے پیدا کیے؟ میں زمین میں اپنا نائب بھیج رہا ہوں بول کے پیدا کرے. پہلے آدمی کو پیدا کرنے سے پہلے اعلان کرے اللہ تعالیٰ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. بولے اب میں جو بنانے والا ہوں، اب تک پہاڑ بنایا، سمندر بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، فرشتے بنایا، مگر اب میں جس کو بنا رہا ہوں بول رہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے. بول رہے خلیفہ بولے تو ڈپٹی کو بولتے. اصل کلکٹر کہیں تو جا رہا تو اس کی جگہ پہ کام کرنے کے واسطے جو رہتا وہ ڈپٹی کلکٹر، نائب اپنی جگہ پہ بٹھانے، اپنی کرسی پہ جس کو بٹھاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ خلیفہ. تو اتنا بڑا لقب دے کے پیدا کرے، یہ میرا خلیفہ ہے، زمین کی حد تک اس کی چلے گی. اس واسطے جو نظام چلانے والے تھے نا فرشتے، ان کو علامتی طور پہ بولے کہ اب تک تم جو ہے میرے حکموں پہ چل رہے تھے نا، اب اس کے حکم پہ بھی چلنا ہے زمین کی حد تک، اس واسطے سجدہ کرو، سر ٹکا کے بتاؤ اس کے سامنے. اتنی بڑی عزت دی ہے، اس سے زیادہ کہا خلیفہ بولے. ہاں، اور پورے فرشتوں کو ہمارے سامنے سجدہ کرو بولے. اور کیا کرے؟ باقی پوری کائنات کو یہ حکم دیے، چونکہ یہ میرا نائب ہے اس لیے تم سب اس کا حکم ماننا بول کے بولے. اس کو قرآن میں کیسا ہے جگہ جگہ، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے کام کے لیے ہے، سب تمہارے نوکراں ہیں. وہ گھوم پھر کے انہوں تمہارے لیے پیدا کیا. میں
انسانوں کے لیے ہی یہ سورج کو پیدا کیا گیا. اگر انسانوں کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں بناتے تھے. سب انسانوں کی خدمت کے لیے بنا ہے. سورج، چاند، ستارے، سیارے، اور سب کو آرڈر دیے تم اس کا حکم سننا. اس واسطے جو ہے بھینساں کتنے بڑے بڑے رہتے ہیں مگر بات کس کی سن رہے؟ بچوں کی. کوٹلے میں ہمارے سسرال کے سامنے ایک گھر ہے رضی صاحب کا بول کے، ان کا بیٹا عامر بول کے چھوٹا 10 سال کا بچہ تھا. جب کا قصہ ہے، چھوٹا بچہ تھا. انہوں گجرات کے بھینساں لا کے پال رہے تھے. 8-10 بھینساں، سٹکے کے سٹکے بھینساں. وہ ان کا کھیت بہت دور تھا، پورا گاؤں پار کر کے جانا. اور روزانہ بچہ اتنی چھوٹی چھڑی ہاتھ میں لے کے وہ 10-12 بھینسوں کو اکیلا ہکالتے ہوئے جاتا تھا. چھوٹا پنجو، وہ موٹے موٹے بھینسوں گچ چپ جا رہے. وہ بھینس لات مارے تو اس کی ہڈی پھسلی نہیں رہتی، ویسی بھینس ہے وہ. ویسے 10-15 بھینسوں کو انہیں خالی اتنے چھوٹے لے کے مار لیتے ہوئے لے کے جاتا تھا. اتنے بھینساں کیوں اس کی بات سن رہے؟ وہ پورے گجراتی بھینسوں کو اللہ میں آرڈر دے کے ہے اس کی سنو بول کے. اور ایسا سنو کبھی جواب نہیں دینا بول کے ان کا منہ سیل کر دیے پورے جانوروں کا. بات اتنی کرنا خاموشی سے. اب گھوڑے والا گھوڑے کو کیا بھگاتا بنڈی میں، اس کو باندھ کر کے ٹانگے میں بھگا کے. اب صحیح چارہ نہیں دیتا، خوب بھگاتا. اب گھوڑا تھک کے چور ہے. اب شام کا ٹائم ہو گیا. اچانک ایک سواری اسٹیشن کو جانے کی ملی، دور ہے اسٹیشن. وہ سواری بول رہے ڈبل پیسے دیتا ہوں، جلدی پہنچانا، آدھے گھنٹے پہنچانا بول کے. اب وہ سفر 1.25 گھنٹے کا ہے، انہیں کیا بول رہا آدھے گھنٹے میں پہنچانا بول رہا. گھوڑا وہ تو صبح سے تھک کے چور ہے انہیں. تو یہ مالک چھوڑتا اس کو، گھوڑے میں باندھ کے ابھی تیز مارتے تھے چابو، بھاگ 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 بول کے. وہ خاموش جا رہا، سب کو خاموش کر دیا، ہمارے تابع کر دیا. اب یہ کرنٹ ہے، کیسا اطاعت سے پنکھا پھر رہا ہے، گری کھٹکا ڈالتے پھرتا ہے. یہ کرنٹ کتنی بڑی طاقت ہے. کرنٹ شارٹ مارے تو رہتے ہم. اتنی بڑی طاقت کو اللہ آرڈر دیے، کچھ اصولوں کا پابند کر دیے. میاں انسان کی بات سننا ہے، وہ تو نہیں سن رہا. تو اللہ یہ یاد دلاتے قرآن میں، دیکھو کتنی طاقتوں کو، بڑی بڑی طاقتوں کو میں تمہارا نوکر بنا دیا. تمہارا حکم چلتا، زمین پہ تمہارا حکم چلتا، سمندر میں تمہارا حکم چلتا. ساری مخلوق تمہارے لیے میں تابع کر دیا. تمہاری روح کو میں بہت اعلیٰ بنایا بول کے سمجھاتے قسمیں کھا کے. تمہارے اندر جو روح ہے بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اتنا اچھا بنایا میں تمہارے کو. باقی کوئی مخلوق میں ویسا قابلیت نہیں ہے. جو ذہانت ہے انسان میں وہ نہیں ہے، شیر میں نہیں ہے، ببر میں نہیں ہے، کس میں بھی نہیں. وہ ذہانت کیسے چیزیں بناتے چلے جا رہا. اللہ نے اپنا نیچر ہمارے اندر ڈالا ہے، اپنا اخلاق، ہماری روح کو ایسا بنایا. پاکیزگی پسند اپنے کو. وہ بھینس کو دیکھو تو جا کے کیچڑ میں لوٹتی رہتی، موڈ آیا تو جا کے کیچڑ میں لوٹتی رہتی. اپن کیچڑ میں لوٹتے کیا؟ سور ہے کیا بولے وہ کھاتے رہتا، گندے گندی چیزیں کھاتے رہتا. ہم لوگ برداشت کرتے اس کو نہیں. یہ کون بنا اندر کی یہ روح کو؟ اتنا اچھا بنا ہے میرے روح کو. پاک صاف رہنا، ڈیزائن ڈیزائن کے کپڑے سلانا. کتنے قسم کے کپڑے سلا رہے مارکیٹ میں، کتنے قسم کے کپڑے ہیں. مور کا کلر بھی پہن لیتے، شیر کا کلر بھی پہن لیتے، بلبل کا بھی، سب کا. اپن عورتیں کیا نہیں پہنتے. ایسا ذوق ایسا ہے. گھر بنائے تو کتنے اچھے گھر بنانے کا سسٹم سکھائے. وہ جانور کیا ہے، غاروں میں رہ جاتے، پہاڑوں میں رہ جاتے. اور ہم لوگ کیا بولے اللہ میں نہیں ایسے بنا بول کے مست مکان بنانا سکھائے. دیوان خانہ بھی رہنا، بیت الخلا بھی رہنا، نعمت خانہ بھی ہونا، سامان رکھنے کا ایک ہال بھی ہونا، تب مل کے بیٹھنے کے واسطے. جانوروں کے کھٹلوں میں حال رہتا ہے، سب مل کے نہیں بیٹھتے. تو اللہ یاد دلائے، دیکھو میں تم کو کتنی اچھی روح دیا، کتنی اچھی فطرت دیا تم کو. اعلیٰ فطرت ہے تمہاری.
اب وہ پورا بولتے بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ بولے تم سمندر میں جتنا پانی ہے اس کو انک بنا کے اس سے بھی لکھنا شروع کرو، میں تمہارے واسطے کیا کیا کرا، وہ انک ختم ہو جائیں گی، میں تمہارے واسطے کیا کیا کرا تم نہیں لکھ سکتے، شمار نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا کیا میں، تم دیکھ لو کیا کیا نہیں کیا میں تمہارے واسطے، بنایا اتنا اعلیٰ تمہارے کو، جسم دیکھے تو سب سے اعلیٰ ہے۔ ابھی ہم وہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی دوسری شکل اختیار کرنے کو تیار ہے کیا؟ کوئی اپنے کو لے جا کے ریچھ بنا دیتا ہوں تو کون کون تیار ہے؟ تیرے کو گھوڑا بنا دیتا ہوں تو کون کون تیار ہے؟ تیرے کو میں شتر مرغ بنا دیتا ہوں تو کوئی تیار ہے؟ کیونکہ اس سے بہترین کوئی نہیں ہے شکل، یہ بہت بہترین شکل ہے۔ سمجھے؟ تو سوال کیا کرنا، اللہ بول رہے میرے سے شدید محبت کرنا، میں بولتے ہی سرنڈر ہونا۔ اس کا کیوں بول رہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں بھی تم سے سب سے زیادہ محبت کیا ہوں اور تمہارے واسطے میں بہت کیا ہوں، اتنا کیا ہوں، اتنے کیا ہوں اور کرتے جا رہا ہوں کہ تم لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتے، کوئی کمپیوٹر میں بھی سب اس کو جمع کرنا چاہے تو اتنا کر رہا ہوں میں روزانہ تمہارے واسطے، اور ایک آسانی سے بولتا ہوں میں ذرا یاد رکھنے کے واسطے، اللہ تعالیٰ ایک ایک گھنٹے میں ہمارے اوپر کتنا خرچہ کر رہے، اور یہ سبھی سوچنا، اللہ ہم کو کیا کیا دے رہے، ہمارا مقام کیا ہے سمجھنا ہے تو ایک گھنٹہ میرے کو زندہ رکھنے کے واسطے اللہ کیا کیا خرچہ کر رہے بول کے ایسا حساب کرتے بیٹھو۔ ہم لوگ ایک گھنٹے میں 1000 روپے کما کے خوش ہو جاتے ہیں، 1000 روپے کما لیا، تیرے پر کتنا خرچہ ہو رہا ہے وہ سوچ، تیرے پر خرچہ ہو رہا سو نکل کے زیادہ کمائے تو کمائی بولیں گے، تیرے اوپر دکان کا کرایہ ہے نہیں، اتنی آمدنی نہیں ہے، سمجھے؟ وہ مالک کا کرایہ 70,000 ہے، تیری آمدنی 50 ہے، تو اب اس میں دکان نفع میں بولے سکے، تو ہمارے اوپر خرچہ کتنا آ رہا وہ دیکھو، جب معلوم ہوتا اللہ ہمارے سے کتنی ہماری عزت کر رہے ہیں، ہمارے واسطے کیا کر رہے ہیں، پانی ہے نا۔ آج کل تو ماشاءاللہ سب بچے سائنس پڑھ کے جتنا سائنس آتے رہتے ہیں اتنا اللہ کو سمجھنا آسان، قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا اپنی نشانیاں ہم دکھاتے چلے جائیں گے اطراف میں بھی، تمہارے اندر میں، یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے گا کہ دین ہی حق ہے، اتنی نشانیاں میں بتاؤں گا بول کے قرآن میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سائنس پڑھنے سے بہت آسان ہے سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گھنٹے میں کتنا خرچہ کر رہے، ذرا اندازہ لگاتے نہیں، مذاق سمجھتے، اچھا ہاں کتنا خرچہ کر رہے۔ اب صبح سے جا کے شام ہوئی نا، تو یہ شام کیسا ہوئی بولو، صبح سے جو شام ہوئی، یہ جو زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین کتنی بڑی ہے، یہ گولا بال لیے، اس کی کمر ناپے تو وہ دردی کمر ناپتا نا، اس زمین کی بیچ میں سے کہ پورا حساب لگانا ہوئے، خالی کمر آپ ناپے اس کی تو 25,000 میل کی ہے کمر، 24,000 کی ہے، اتنی بڑی زمین پہ ہم لوگ ہیں۔ اب یہ دھوپ چلے جا گیا، اب یہ شام آئی، ذرا دھوپ کم ہو گئی ہے، اس کے واسطے کیا کرنا پڑا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ ایک گھنٹے میں 1000 میل کی رفتار سے گول پھرائے، اس کو گر 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 پھرائے، اتنی بڑی زمین کو 25,000 میل کی تو کمر ہے، وہ پوری کتنا بڑا گولا ہے، اس کو گول پھرائے، کتنی رفتار سے پھرائے، ایک گھنٹے میں 1000 میل رہے تو ہوائی جہاز 500 میل جاتا عموماً، اس سے ڈبل رفتار سے اس زمین کو گول پھرائے تو وہ 6 بجے سے 7 بجے ہو۔ اگر یہ زمین کو اتنا اللہ گور نہیں پھراتے تو صبح کی صبح ہی رہتی تھی، دوپہر رہتی، دوپہر جا کے شام کبھی نہیں ہوتی تھی، اتنا نہیں پھرائے تو سورج کے سامنے رہ کے دوپہر ہی رہتی تھی، ایسی تیز دوپہر مر جاتے ہوگا دھوپ سے،
24 گھنٹے دوپہر ہی رہتی تھی. نہیں میرے بندوں کو اتنا نہیں گرمی نہیں رہنا بول کے اللہ بولے پھرا رہے اس کو، گر گر پھراتے جا رہے اس کو. 1000 میل کی رفتار کتنی تیز ہے، اتنا تیز پھرا رہے اس کو. پھر آئے تو وہ صبح کا وقت بن رہا، شام کا وقت بن رہا، آرام مل رہا، سونے کو سکون سے نیند لینے کو ٹائم مل رہا. اگر اللہ نہیں پھرا کے ہمارے کو بولتے تم ہی پھرا لو عبد الماجد صاحب بول دے، ورنگل والے بہت پیسے والے ہیں نا، اب تمہیں کو دوپہر سے شام ہونا ہے نا، پھرا لو تم ہی پھرا لو زمین کو گول پھراؤ. تو اس زمین کو اتنی رفتار سے گول پھرانے کے واسطے جو کرنٹ لگتا تھا، جو مشنری لگتی تھی، اس پہ کتنا خرچہ آتا تھا سوچو آپ. اپنے پیسے سے اپن اتنا کرنٹ بنا کے، اتنا پاور بنا کے پھر پھراتے تو کتنا خرچہ آتا. وہ خرچہ ہمارے سے نہیں لے رہے اللہ میاں، خود ہی گھما رہے. تو کتنا خرچہ کر رہے ہمارے اوپر. ایک ایک آدمی کے اوپر 1-1 کروڑ بھی ڈالے تو وہ گھمانے کی اتنی بجٹ نہیں دے سکتے تھے. پھرا رہے. پھر یہ گرما کا موسم اب جانا ہی نہیں، جا کے پھر بارش آنا. ابھی گرما چل رہا ہوں گا نہیں، آخر یہ گرما ختم ہو کے بارش آنا، وہ تو اللہ میں کو کتنا خرچہ آ رہا وہ بھی سوچو. خالی جا رہا سمجھے، گرما جا کے سرما آ رہا، بارش کا موسم آ رہا، فری میں آ رہا سمجھ رہے، اپنے جیب سے نہیں جا رہا تو سمجھ میں آ رہا فری چورا بول کے. اللہ کو کتنا خرچہ آ رہا. تو یہ جو ہے اب گرما ختم ہو کے سرما آنا، بارش آنا، وہ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے اور ایک خرچہ کر رہے. اور زمین کو یوں پھراتے پھراتے ایسا بھی پھرا رہے، سورج بیچ میں ہے، اب زمین کو ایسا ایسا پھرا رہے اس کو. اتنی بڑی زمین کو پھرانے کے واسطے وہ کتنی رفتار سے پھرا رہے، 1 گھنٹے میں 20,000 میل کی رفتار سے بھاگ رہے ایسا سورج کی طرف. 20,000 میل رفتار سے بھاگ رہے ایسا. اتنی رفتار سے بھاگے تو گرما ختم ہو کے برسات آ رہی. اب اللہ تعالیٰ بولے کہ تم اپنی مرضی سے جیتے بولے نا، یہ خرچہ بھی تمہیں اٹھا لو بولے. بارش کے گرما کے بعد سرما آنا بولے تو یہ پیسے بھی تم لوگ لگا لو. اتنا پیٹرول وٹرول خرید کے الیکٹریسٹی بنا کے بھگاؤ زمین کو گول. تو کتنے پیسے لگتے تھے، 1-1 سیکنڈ میں خربوں روپے لگتے تھے اس کو ایسا آگے بھگانا، اتنے بڑے گولے کو بھگانا بولے تو. اتنا خرچہ کرے تو یہ مل صاحب جی رہے، یہ پنجواں سب جی رہے، صبح شام ہو رہی، بارش گرما آ رہا، تو اتنا خرچہ کرنا پڑ رہا. تو ذرا اندازہ لگانے کے لیے آپ اندازہ لگائے تو دماغ پھٹ جاتا، اتنا خرچہ کرے ہمارے اوپر سمجھے. یہ موسم، یہ پانی آنا، ہمارے گھروں تک آنا. اب یہ بارش ہو رہی، ہم لوگ کیا سمجھ رہے، باپ کی جاگیر فری ہمارا حق ہے سمجھ رہے. بارش کا موسم ہو گیا، 7 دن ہو گیا، 20 دن ہو گیا، آتی نہیں ہے. جو بارش لا رہا تو کتنا خرچہ کر رہا وہ نہیں سوچ رہے. بارش لانے کے واسطے ایک تو زمین کو ایسا بھگانا پڑا، اور جو اپن اسکول میں بچے 7th 8th میں پڑھ لیتے، بلکہ 4 میں پڑھ لیتے، بارش کیسا ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سورج بنا ہے اس کے واسطے ہمارے کو بارش ہونا بول کے. ہماری زمین سے 86 لاکھ گنا بڑا ہے. 86 لاکھ زمینوں کو جمع کرے تو ایک سورج بنتا. اتنا بڑا سورج بنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے خوب آگ لگائے، خوب وجعلنا سراجا وہاجا. اب وہ سورج کو آرڈر دیے، اب یہ ورنگل والوں کو ان کے کھیت لگنا، ان کے بورنگوں میں پانی آنا، بورنگاں کھودتے جا رہے، اندر پانی رہے تو نکلیں گے نا پانی. اور نیچے زمین میں پانی کی نہریں بہانے کے لیے، رگیں بہانے کے لیے، اور کھیتوں میں پانی آنے کے لیے، یہ نلوں میں پانی آنے کے واسطے اللہ تعالیٰ بولے سورج کو آرڈر دیے، میاں ایک کام کرو، پانی جو ہے، جو سمندروں کا جو پانی ہے ان کو تم اوپر اٹھاؤ بول کے اسے آرڈر دیا. پہلے جو ہے ڈول، کھیت کو جو ہے پانی ڈالنا ہے تو 1-1 ڈول سین کے ڈالتے تھے. حضرت علی وہی رات میں کر کے مزدوری کر کے گھر چلاتے تھے. 1 ڈول سینے تو 1 کھجور ملتا تھا.
بڑا ڈول زراعت کا. تو اللہ تعالیٰ سورج کو آرڈر دیجیے کہ پورا نیچے جو پانی ہے سمندر میں اس کو خوب اوٹاؤ، خوب گرمی ڈال کے اس کو اوٹاؤ، گرم کر کے بھاپ بناؤ، بھاپ بنا کے اوپر کھینچو. تو ڈول سے انہیں کرنوں کی، دھوپ کی رسیاں ڈال کے ڈول سے کھینچ رہا، پانی اوپر کھینچ رہا، سمجھے. پورا اوپر کھینچ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ بادلوں کو آرڈر دیتے، چلو اب تمہارا کام ہے، پانی اوپر تو آ گیا، اب ورنگل کو کیسے جانا ہے؟ ورنگل کو جانا ہے. اب 10 کروڑ گیلن پانی نیچے سے اوپر سورج کھینچ کے لے لیا، اوپر لے لیا، اب کروڑوں گیلن لے لیا، اب جانا ہے انہیں ورنگل کو. تو اب اللہ تعالیٰ بادلوں کو بولتے آ جاؤ بابا یہ پانی لے جاؤ، ورنگل کو بولتے. بادل آ کے وہ پورا پانی لے کے بھاگ لیتے جو ہے ورنگل کو آتے وہاں. ورنگل کو آنے کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے ان کو، میاں بادل صاحب کہیں لائے سو کئی کروڑ گیلن پانی کہیں دھپ بول کے پھینک دیں گا نیچے؟ تو اتنی محنت سے بلڈنگاں بنائے لوگ، گھراں بنائے، 20 سال کی محنت ہے، تو لاگے دھپ بول کے پورا پانی پھینک دیا تو پورا ورنگل چٹنی ہو جاتا، پھر بلڈنگاں آؤٹ ہو جاتے تو. ہاں سمجھے. پھر وہ کتے کو بارش ہوا کو کتوں کے آرڈر دیے. آرڈر کیا دیے؟ پانی جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نیچے گراؤ، چھوٹے خطرے بناؤ اس کے. اب کروڑوں گیلن پانی کو خطرے بنا رہے، سمجھے. کبھی دکھانے کے واسطے کیا کرتے اللہ تعالیٰ، ذرا بڑے اولے گرا دیتے تو پورے فصلیں تباہ ہو جاتے. یہاں ہم روزانہ جو باریک خطرے کر کے گرا رہے، تم کیا سمجھ رہے؟ مفت میں ہو رہا سمجھ رہے؟ دیکھو بول کے کبھی بڑے گرائے تو ہوگا، گرائے تو گئی پوری فصل چلے جاتی، آما گر جائے سب ہو جاتا. تو باریک باریک خطرے کر کے گرانا بولتا. پھر اللہ تعالیٰ بجلیوں کو حکم دیتے، کرنٹ کو، کہ ان لوگوں کو زراعت بھی ہونے کا ہے. تو جو ہے بادل کے اندر پانی میں چھک چھک بول کے کرنٹ مارنے سے کیا ہوتا، اس میں آپس میں مل کے کھاد بن جاتا وہ پانی. وہ چھک چھک جو مارتے رہتا، بدل چمکتے رہتے نا، اس سے کیا کرتا وہ پورے پانی کے کو اس طرح سے مکس کرتا اس کے مختلف اجزاء کو کہ وہ پانی کھاد والا بن جاتا. تو بارش کا جو کھانے سمپل پانی نہیں رہتا، وہ کھاد رہتا، اس میں یوریا رہتا اس میں. اس واسطے وہ پانی گرتے ہی زمین میں ہر جگہ ہریالی اور سب پھوٹتی. وہ کھاد رہنے سے پھوٹتی، وہ نہیں تو نہیں، دوسرے پانی سے نہیں ہوتی. وہ کھاد بھی مکس کر کے دے رہے ایسی مقدار میں کہ اپن پیے تو زہر بھی نہیں بننا، اب کھاد بھی رہنا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے کچھ کر رہے نہیں کر رہے. ہاں ہمارے سوال میں تمہیں پورا پانی اوپر تمہیں اٹھا لو، تمہارے بادلہ بنا کے بنگلور تک لاؤ، اس کے بعد تمہاری مشینری لگا کے خطرے بنا کے نیچے ڈالو گے تو وہ بل دینے کے قابل ہے؟ وہ تو پیسے ہے ہمارے پاس. سوچے تو سب ہے بھائی. وہ بعض ایسے خود غرض بچے پیدا ہو جاتے، خود غرض، سخت دل، انا اپنا ہی سوچنا، میں انہیں جوان ہو جاتا مگر کماتے نہیں رہتا، دوستوں کے ساتھ شوخاں کرتے ہوئے پھرتے رہتا. اب بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، کتنی مشکل سے کما رہے، اس کو ہوش نہیں، اس کے آوارہ بچوں کے پیچھے شوخاں پورے کرنے کی عادت. اب جو ہے میرے کو گاڑی دیکھ لیا تو میرے کو یہ 2 ویلر ایسی گاڑی ہونا، ایسی 2 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی بائک ہونا، ہو کے بیٹھ جاتا. نہیں دلایا تو بوڑھے میں چھوڑتا ہی نہیں، انہیں ہونا تو ہونا. کپڑے ایسے ہونا، گاڑی ایسا ہونا، خرچے ایسے ہونا. تو خود جوان ہو گیا، ابا جان بوڑھے ہو گئے، انہوں کہاں سے کتنی مشکل، وہ انہیں دیکھتا ہی نہیں. ہمارے دوستوں کے پاس آگے میرے کو ہونا بولتا. ہمارے رشتے داروں میں نوجوان تھا، والد صاحب بیمار ہو گئے بیچارے، ہیں تو انہیں چاقو لے کے آ کے بیٹھتا تھا بابا کے پاس، بیمار باپ کے پاس. میرے کو اتنے پیسے ہونا تو ہونا، مجبوراً دیتے تھے. تو دینے والا کتنا تکلیف اٹھا کے دے رہا، دینے والا کتنا دیتے چلے جا رہا، اس سے مطلب ہی نہیں رہتا. بس میرے کو یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، اپنی ہی خواہشات پہ نظر. دینے والا کتنا احسان کر رہا ہے اس پہ کوئی نظر نہیں. ایسے خود غرض ہو جاتے لوگ.
وہی حرکت ہم لوگ کر رہے ہیں. انہوں کتنی بڑی زمین کو دوڑا رہے ہیں, کتنا پانی کو اٹھا رہے ہیں, کتنا خرچہ ہم پہ کر رہے ہیں, اس سے کوئی مطلب نہیں. اب اپنے خالی نماز کو آ رہے نیند میں سے بولے تو اماں بولتا, کہاں سے اٹھ کے بولتا رہتا, انہوں اتنا کر رہے تو دیکھتا نہیں. پھر یہ ہونا وہ ہونا وہ سب رہتا. اللہ تعالیٰ شکایت کرے قرآن میں, ان الانسان لربہ لکنوت. یہ انسان اپنے رب کے سامنے کیا ہے, ناشکرا ہے اور خود غرض ہے. بولتے ہیں یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا بولتے رہتا, مگر میں جو کر رہا ہوں اس کا اقرار نہیں کرتا. تو بات کہاں سے چل رہی ہے دوستو؟ سوچنے کا ڈھنگ. اللہ تعالیٰ ہم سے بول رہے ہیں تمہارا میرا رشتہ ایسا ہے میرے پیارو, میں تم سے بہت شدید محبت کیا ہوں, بہت اچھا بدن بنایا ہوں, ویسا بدن کسی کا نہیں ہے, بہت اچھا نیچر تمہارا بنایا ہوں, اپنی روح میں سے پھونکا ہوں تمہارے اندر, اعلیٰ میرا کیریکٹر تمہارے اندر ڈالا میں, اور میں پوری فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکایا, اور پوری اربوں مخلوقات کو حکم دیا کہ انسان کا کام کرنا ہے تم کو, اور تمہارے واسطے روزانہ میں سورج نکال رہا ہوں, چاند نکال رہا ہوں, دن لا رہا ہوں, رات لا رہا ہوں. میں بہت محبت کیا اور بہت مسلسل کرتے جا رہا ہوں میں تمہارے لیے, اس لیے تم بھی میرے ساتھ بہت محبت کرنا, تم بھی میں کچھ بولا تو خوشی سے سننا. تو اللہ تعالیٰ کی بات صحیح ہے نہیں زبردستی ہے؟ ہاں, دل سے بولو. تو اللہ چاہتے ہیں, ہر مومن سے کیا چاہتے ہیں کہ تم میرے سے شدید محبت کرو, اس لیے کہ میں بھی تم سے بہت محبت کیا. ابھی یہاں جتنا بھی کر رہے نا وہ خالی 100 میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے وہ. پھر آگے کے واسطے کیا ہے, ہمارے واسطے جنتیں بنا کے رکھے. جب سامنے جب آ جائیں گے نا, جب تو خوب لٹائیں گے, ابھی تو پیچھے سے پھینکتے جا رہے انہوں ساری نعمتیں. جب سامنے آ جائیں گے دونوں ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کریں گے, جب جو دیکھیں انعامات ایسا کھلائیں گے, ایسا پلائیں گے, ایسا پھرائیں گے, ایسا انجوائے کرائیں گے کہ آج ہم بیٹھ کے اس کو سوچ نہیں سکتے. جنت میں اگر ہم پہنچ گئے تو وہاں کیسی نعمتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اعددت لعبادی الصالحین, میں جمع کر کے تیار کر کے میرے نیک بندوں کے لیے بہت مزے رکھا ہوں. مالا عین رات, ایسے ایسے مزے جو اس سے پہلے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمیت, اس سے پہلے کسی کان میں ویسے مزے کی چیزیں سننے کو آئی نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں کبھی خیال نہیں آؤ. ایسی ایسی خوشیاں, ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے بیٹھوں, اور آ جاؤ بیٹا انتظار ہے میرے کو, ریڈی کر کے بیٹھا ہوں, سرپرائز دوں گا بول ایک جگہ. ہاں, آگے بہت دینے والے. تو اللہ قرآن میں سمجھائے میں تم سے بہت محبت کیا اور بہت محبت کر رہا ہوں, تمہارے لیے میں بہت کچھ کر رہا ہوں اور آئندہ لے کے بیٹھا ہوں. تم میرے محبوب ہو جی, تو تم بھی میرے سے محبت کرو بول رہے اللہ تعالیٰ. تو تنہائیوں میں بیٹھ کے یہ چیزیں سوچنا, سوچے تو دل بدلتا, ہم سوچ رہے نہیں تو کیسے بدلتا سمجھو. تو اس واسطے دین میں سب سے پہلی چیز کیا ہے, اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کا حکم ہے. جتنا اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے اتنا اللہ پہ ہم کو پیار آئے گا. اس کے بعد دین پہ چلنا کچھ بھی مشکل نہیں معلوم ہوگا, دل تڑپے گا اللہ کے ہر حکم پہ چلنے کے واسطے. اتنے محبوب ہے, محبوب کی بات سننے میں تکلیف ہوتی کیا؟ محبوب کچھ کام بولے تو مزہ آتا اس میں, محبوب کوئی کام بولے تو اس میں تکلیف نہیں ہوتی. تو دین پہ چلنا مزیدار چیز بن جاتی ہے. اس سے سب سے زیادہ جو کرنے کی چیز ہے نا, اللہ کی نعمتوں کو سوچتے رہنا, کیا کیا نعمتیں ہیں میری زندگی میں اللہ تعالیٰ. عادت پڑ جانا ہمارے کو. اب ہاتھ ایسا اٹھا سمجھو, ہاتھ میں کچھ لے رہے, دیکھو یہ ہاتھ کتنا خوبصورت ہے, اپنا اپنا ہاتھ دیکھو, دیکھو ذرا اپنا ہاتھ کتنا سنوار کے بنائے سو ہے, کتنی ڈیزائننگ ہے, کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر, بلکہ پوری تقدیر ہے اس میں, وہ بھی الگ ہے پھر پوائنٹ ہے.
پوری تقدیر چھپی ہے ہاتھ میں، وہ ایک علم ہے. ہاں مگر دیکھو کتنا خوبصورت ہاتھ ہے. بندر کا ہاتھ ایسی رہتا، ہاں کتے کا ہاتھ ایسی ہے، سور کا ہاتھ ایسی ہے. ہمارا کیسا اسپیشل ہاتھ ہے، دیکھو کیسی گرفت ہے. ہاں کان میں انگلی کرنے کے واسطے یہ انگلی بھی ہے ایک سمجھے. یہ انگلیاں نہیں تو کھجالنے آتا تھا. کتنی نعمتیں. نوالا کتنا آرام سے بنا کے کھا رہے. نوالا بنا سکتے تھے اگر ایسی اتنی انگلیاں اس میں اتنے جوڑ نہیں رہے تو نوالا بنانے آتا تھا. کتنا خوبصورت سے ڈیزائن کرے دیکھو. ہاں آئینہ دیکھتے چہرے میں، آئینے کو دیکھتے، آئینے میں چہرہ. کبھی سوچے چہرہ کتنا اچھا ہے بول کے. ہر ایک کا چہرہ اچھا ہے. ناک ہے، آنکھ دیکھو ایک اتنی آنکھ ہے مگر کتنی خوبصورت ہے آنکھ. سفید ڈلے میں کالا جو ہے وہ بیچ میں راؤنڈ. صاف ستھری صحت مند آنکھ دیکھے تو کتنی خوبصورت ہے آنکھ انسان کی. کتنا اچھا چہرہ بنا ہے. وہی اگر سور کی کاٹ کے لگا دیے تو جب چہرہ دیکھو جب معلوم ہوتا کیا ہے. سور کا چہرہ ہوتا تو کیا ہوتا تھا. خود سے دی اللہ تعالیٰ. ہاں تو ایسا عادت ہے نا، ہاتھ اٹھتے اٹھائے سمجھو ارے کیا ہاتھ ہے جی، کیسا فولڈ ہو رہا ہے ایسا دیکھنا. یہ اتنا اچھا ہے مگر یہ یوں چلے جاتا تو کھانا کھانے آتا تھا، اپنے بچوں کو گود میں لینے آتا تھا، دوستوں سے مسافہ کرنے آتا تھا، کسی سے گلے ملنے آتا تھا. یوں چھاتا تھا، یوں کرا مزہ آتا تھا. ایسا یہ مڑتے سننا کیا پیارا ہاتھ تھے میرے اللہ، کیسا جو ہے مڑ رہا ہے. سوچے تو سب ہے، نہیں سوچے تو کچھ بھی نہیں. کیا کرے کون اللہ، کئی کو نماز پڑھنا ایسے بھی ہے بیوقوفاں. میں ہی کمایا میں ہی کھایا سب میں کر رہا ہوں. کیا جی مول صاحب کب بولے دین کی بات بولتے رہتے، نماز کو آؤ بولتے رہتے، کام نہیں ہے جی بولتے ہیں. اللہ کی طرف بلائے تو بیدار ہو رہا انہیں. تو کما رہا سو ہاتھ پاؤں کیوں کون دیے وہ. اور یہ دنیا میں رہتے تو کما رہا. اتنے انسانوں کو اللہ بنائے، ان کی ضروریات رکھنے سے تیری نوکری چل رہی، تیرا دھندا چل رہا. تیرے کو لے جا کے چاند پہ چھوڑ دیتے، اس کے بعد کتنا کروڑ پتی بنتا کہ بنا کے بتا. وہاں انسان نہیں ہے دوسرے تو تیری دکان کیا چلتی، تیری نوکری کیا چلتی. اتنا سب اللہ بنانے سے اس میں تیری بزنس چل رہا تیرا. یہی نہیں رہتا تو کیسے چلتا تھا. ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے بھائی، سب ان کا یہ احسان ہے، کرم ہے. اگر زندگی میں ماچ نہیں رہتی تو کیسی رہتی تھی ان کی زندگی. ٹپ بول کے اوپر سے آدمی کا ٹپک رہا سمجھو ہر طرف ماچ نہیں اس کو تو زندگی کیسی بدتر ہوتی تھی. کتنے پیار سے چھوٹے بچے کو پال کے بڑا کر رہی ماں. یہ ماں کو بنانے والا کون ہے؟ یہ ماں میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ یہ بچے کے لیے محبت ڈالنے والا کون ہے؟ سمجھے؟ اللہ اس میں ڈالنے سے انہیں ماں. کوئی ماں اپنے اندر ڈال لی کہ بچے کی محبت کبھی تو بھی کیسا خرید لگتا ہے، اللہ ڈال کے اس کو کم لگا رہے بچے کی خدمت میں. تو اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. سب سے بڑی بات ہے اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا. اس میں اللہ پہ پیار آ جاتا. کیا کیا نہیں ہے. یہ چھوٹے بچے میں جو بھولا پن ہے نا، چھوٹے میں ابو بول کے بھاگ کے آتا، گھر کو آتے اوپر چڑھ جاتا، وہ سے لیتا، میٹھے میٹھے باتیں کرتا. وہ چھوٹی بیٹی رہے تو انہیں تو بہت ہی کمال کر دیتی. چھوٹی بچی رہے تو ایسے محبت کی باتیں کرتے، کہاں سے اس کے دماغ میں آتے معلوم نہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے چھوٹے چھوٹے بچے. یہ بچوں میں یہ باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے جو پیار ہے یہ کہاں سے آیا بولو؟ یہ پیار اللہ ہی کی تجلی ہے، اللہ کا پیار ہے. وہ بچے کی شکل میں جو ظاہر ہو رہا ہے کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ ہی کی ایک صفت کی تجلی ہے. وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی کا ایک عکس ہے. وہ
آپ بچہ بن کے آپ کا دل بھرا رہا، وہ اللہ کا پیار ہے. وہ کوئی بچہ ڈال لیا کہ اپنے اندر وہ. اس واسطے ہندوؤں میں کیا ہے، بچے کی شکل میں اللہ کی پوجا کرتے ہیں. کرشن چھوٹے بچے کو لے کے پالتے. بچے کی شکل میں جو اللہ کی محبت ہے نا، اس سے محبت کا اظہار ہے وہ چھوٹے کرشن کو پالنا اور چھوٹے بچے کو پالنے کا. پہلے مذاہب میں کیا ہوا، یہ مکس ہو کے اصل شکلیں بھول گئے، وہ الگ ہو گئی وہ شکل. مگر وہ کیا ہے، بچوں میں جو اللہ کا پیار بچوں کی شکل میں ہم کو جو مل رہا ہے نا، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. وہ اللہ ہی کا پیار ہے. جو بچہ بن رہا، سو بچہ بن کے ہمارے گھر میں چل رہا پھر رہا، وہ اللہ ہی کا پیار ہے. وہ ماں بن کے جو ہم سے رات دن چاہنا، محبت کرنا، تڑپنا، یہ جو ماں ماں بول کے خبر ہے نا، وہ اللہ ہی کا پیار ہے. وہ اللہ کی صفت ہے جو ماں بن گئی ہے. اور سمجھنا ہے تو ماں کہاں ہے، اللہ کا پیار ہے. وہ اللہ کا پیار ہے، وہ ماں کی شکل میں ظاہر ہو رہا. اب باوا جان ہے، دور دور جا کے بچوں کو واسطے کیا کیا چیزیں خرید کے لا رہے، اچھی اچھی چیزیں گھر کو لا رہے، بچوں کو کھلا کے خوش ہو رہے ہیں. وہ باپ کا پیار بھی کیا ہے، اللہ ہی کی ایک صفت ہے. اللہ ہی باپ بن کے پیار کر رہا ہے. مگر ایسا بولے تو خطرہ ہے، بول کے ایسا نہیں بولتے. باپ کا پیار کہاں سے ہے، وہ اللہ ہی سے. ہو اللہ کا پیار باپ بن گیا وہاں، اللہ ہی ہو. یہ جو بیوی شوہر سے پیار کر رہی نا، شوہر سے ایک دم، عورتوں میں کیسی ہے وفا، اپنے محبوب کے لیے مر جانے کی تمنا، اس کی خدمت کر کر کے سکون پانا. خدا کو جیسا پوچھتے نہیں، ویسا صحیح عورت شوہر کو پوچھتی ہے. اصلی جو عورت ہے اتنی محبت رہتی ہے اس کے اندر شوہر کی. یہ وہ محبت کون ہے، وہ اللہ کا پیار ہے. وہ ایک رخ اختیار کر لیا وہاں. سب اس کائنات میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کی صفات کا ظہور ہو رہا ہے. وہ اللہ ہی ہے، اور کیا. اللہ کی صفتیں مختلف پردوں میں ظاہر ہو رہی ہے، تو بہت پیار کے قابل ہے. نہیں، جب دلہن پیار کے قابل ہے اور وہ دلہن اصل میں اللہ ہی کا پیار ہے، تو اللہ پیار کے قابل ہے کہ نہیں ہے. وہ دلہن کی شکل میں ڈھل گیا، کون ہے وہ، اللہ ہی کا پیار ہے. وہ کہیں اور نہیں ہے، دلہن کہاں سے نہیں لائی. وہ ادائیں، وہ فدا ہونا، وہ قربان ہونا، وہ اللہ ہی کا رنگ ہے. وہ وہاں دلہن کی شکل میں ظاہر ہو رہا وہ پیار. کائنات میں اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اللہ ہی کا ظہور ہے مختلف پردوں میں. تو پھر اللہ پیار کے قابل نہیں ہے. اگر یہ رشتے نہیں ہوتے تو زندگی کیسا ہوتی. دنیا میں بیویاں ہی نہیں ہوتی، دنیا میں مائیں ہی نہیں ہوتی، دنیا میں بیٹیاں ہی نہیں ہوتی، تو یہ دنیا کیسی رکھی رہتی. تو پھر اللہ پیار کے قابل ہے نہیں ہے. اتنی شکلوں میں اپنا پیار دے کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم بھی میرے سے پیار کرنا. ہوا تو غلط بول رہے گا. ہاں، سب بیٹھ کے سوچنا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے اس کا پیار کو سوچیں گے تو، اس کی عطاؤں کو سوچیں گے تو بہرحال دین نام ہے اللہ سے شدید محبت کرنے کا. اور شدید محبت ایسی رہنا، دیوانہ ہو جانا. پانی ہے بیٹا. اتنی محبت چاہتے ہیں، پھیکی محبت نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ. جیسے کوئی لڑکا کسی لڑکی کی محبت کا شدید غلبہ ہونے کے بعد مجنون بن جاتا نا، مجنون. اپنے کپڑے کا ہوش نہیں، اپنے کھانے کا ہوش نہیں، بالا پڑ رہے ہوش نہیں، لیلا لیلا لیلا، جنگلوں کو پھرتا، مارا مارا پھرتے رہتا، لیلا لیلا. کہیں بھی دل، گھر میں دل نہیں لگتا، دوستوں میں دل نہیں لگتا، مارکیٹ کے تو دور میں، پارک کے تو لیلا 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 لیلا، جنگلوں کو. آج کل ویسے مجنونہ نہیں ہے. ہاں، آج کل خالی ہوس ہے، محبت نہیں ہے. محبت بہت اونچا جذبہ ہے، بہت پاکیزہ جذبہ ہے. آج کل انہیں جو ہے محبوبہ رس گئی تو انہیں تیل ڈال کے جلا دیتا ہوگا اپنی محبوبہ کو. یہ کہیں محبت بول دے گا اس کو. پہلے کے عاشق ایسے رہتے تھے
کہ محبوب کی محبت میں ایک پل جی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ اگر میں محبت کا اظہار کرا تو میری لیلا بدنام ہو جاتی، بلکہ زندگی بھر کٹ کٹ کے مرتا تھا، لیکن کہیں لیلا کی محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا کہ اگر میں اظہار کروں گا اس کو پریشانی ہو جائیں گی، بلکہ پوری زندگی کٹ کے مر جاتا تھا، اظہار نہیں کرتا تھا۔ آج کا عاشق ڈال کے جلا دیتا ہوگا اس کو، ورنہ محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت قربانیاں دیتے تھے پہلے لوگ۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان بولے تو ایک مجنون کی طرح رہنا چاہتا ہے۔ یہ ٹاپک میں اس لیے چھڑا کہ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ ابھی حج ہوا، ابھی حج اور قربانی سے گزرنا، اس کی تمہید میں ذرا ادھر ادھر جا کے آیا۔ اصل میں آپ کو یہ حج کے بارے میں، قربانی کے بارے میں بولنا تھا، مگر اتنی دور سے لا رہا ہوں تاکہ ذہن بنانے کے واسطے، کھٹ کے ساتھ بولے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ شدید پیار، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ سے شدید پیار کا اظہار ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ اللہ سے شدید پیار کا اظہار ہے۔ اللہ کے لیے پاگل ہو جانے کا نام ہے حج۔ اللہ کی محبت میں پاگل ہو جانے کا نام ہے قربانی۔ جو اس مہینے میں حاجی جا کے وہاں کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ابھی جو قربانی کریں نا، یہ پاگل ہو جانے کی ادائیں ہیں اللہ کی محبت میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں حج کی گہرائی، فلسفہ، کہ اللہ تعالیٰ حج کیوں دیے؟ نماز تو تھی ہمارے پاس روزانہ، ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے آ کے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، حج کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ تو بولے کہ نماز میں تو کیا ہے، اللہ کے لیے جو ہمارے دلوں میں ادب ہے نا، وہ ادب ظاہر ہونے کی جگہ ہے نماز۔ ادب اللہ کا دکھانے کی جگہ ہے نماز۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف ادب نہیں دیکھنا چاہتے ہم سے، اللہ چاہتے کہ دیوانگی دکھاؤ، بولتے میری محبت میں ادب تو نماز میں دکھا دیے، اب کیا ہے دیوانے بن کے بتاؤ، بولتے میرے کو ایسی محبت چاہیے تمہارے اندر، میرے راستے تم پاگل ہو جانا، جیسا مجنون پاگل ہو جاتا نہیں ویسا ہو جانا۔ اب مجنون کیا چاہتا بھائی؟ مجنون لیلا کو دیکھنا چاہتا، لیلا سے مصافحہ کرنا چاہتا، محبوب سے محبت میں مصافحہ کرنا چاہتا، گلے ملنا چاہتا، گلے مل کے اپنے دکھڑے سنالنے کا رہتا، کیونکہ جب بھی کوئی محبت کی کہانی رہتی نا، بیچ میں دشمنان رہتے، وہاں مصیبتیں رہتے، دو محبتوں کو دور کرنے والے رہتے، تو جب بھی جو محبوب بڑی مشکل سے ملتے نا، رو لیتے تھے، تیرے کو بچانے، تیرے کو پانے کے واسطے کیا کیا ہے۔ محبت کی کہانی میں یہ رونا دھونا بھی رہتا، کیونکہ بیچ میں رکاوٹیں رہتی کوئی محبت میں، تو ایسا محبوب کے گلے پڑ کے رونے کا رہنا سب رہے تو وہ شدید محبت ہے۔ اللہ ویسا دیکھنا چاہ رہے مومن کو۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں آدمی ادب سے کھڑا ہوا ہے، ان شدید محبت ظاہر کیسا کریں گا؟ نہ دکھتا کچھ، نہ چمٹنا ہے، نہ گلے پڑ کے رونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نماز میں، دوسرا رنگ ہے اس کا، ادب کا رنگ ہے۔ لیکن اللہ عاشق دیکھنا چاہ رہے، محبت کا رنگ دیکھنا چاہ رہے۔ اب محبوب کیا چاہتا؟ میں عاشق کو دیکھوں گا، وہ کیا چاہتا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بابا بچوں تم میرے سے ملنا چاہتے نہیں، محبت میں شدید دیوانے ہیں تم، ملنا چاہتے، مصافحہ کرنا چاہتے، لپٹنا چاہتے، میرے گلے پڑنا چاہتے، میرے اوپر وارے جانا چاہتے، قربان ہونا چاہتے، مگر میں دنیا میں آ گیا تو پھس ختم ہو جاتی ہوگا۔ اللہ اتنے بڑے ہیں، انہوں کو اگر آئے تو رہتی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتے، چھوٹی ہے بہت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تمہاری سہولت کے واسطے میں کیا کر رہا ہوں، مکے میں نے اپنا گھر بنایا ہے، میرے کو تو نہیں دیکھ سکتے، میرے گھر کو دیکھ سکتے، اس کو دیواریں ہیں، اس کو چوکٹ ہے، اس کو پردہ ہے، میرا گھر ہے۔ تم کچھ دیکھنا چاہ رہے نا، تو دیکھو میرا گھر میں نے بنوایا۔ تو اگر تم کو میرے سے ملنے کی خواہش ہے تو میرے گھر آؤ۔ اور اللہ بولتے اتنی خواہش ہے نا ہر ایک کو، ہر ایمان والا میرے گھر آنے کے واسطے تڑپنا، کیونکہ دنیا میں میرے سے ملاقات کی شکل وہی سے، فی الحال میں نہیں ملتا مگر میرا گھر ملتا، آنا۔ تو یہ اسلام کا سب سے بڑا حکم ہے، لاسٹ درجے کا حج، رکن بنا دیا، اسلام کا پلر ہے یہ۔
بہت بڑا حکم ہے، بہت مشکل حکم ہے، مگر لازم کر دیا. کیسا پیار سے حکم ہے دیکھو قرآن میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لہجے پہ غور کرو، کیا بول رہے؟ یہ اللہ کا حق ہے انسانوں پر. وَلِلَّهِ، یہ اللہ میاں کا حق ہے، میرا حق ہے بولے اللہ تعالیٰ. ہر انسان پہ میرا یہ حق ہے، میرے گھر آنا. تم بچپن سے اب تک جو کھا رہے میرا ہی کھا رہے، رات دن میرا ہی کھا رہے ہو، پی رہے ہو. میرے سے ملنے کی تڑپ نہیں ہے تمہارے اندر؟ میرے سے ملنے کی تڑپ ہے تو میرے گھر کو نہیں آتے. تو پیار سے بول رہے یہ اللہ کا حق ہے. للہ علی الناس، لوگوں پر لازم ہے یہ میرے گھر آنا، حج البیت، میرے گھر کو آنا. اور آگے کے لہجے میں کیا ہے؟ ناراضگی ہے، خفا ہو رہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بول رہے اگر کوئی بول رہا کہ میں نہیں آتا ہوں تو جا، متا تو متا انہیں متا، کون متا ہو میرے پاس، پورے جہانوں سے میں بے نیاز ہوں. یہ غصے کا انداز ہے، میں بے نیاز ہوں، میرے کو کوئی چاہنے والے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خود کامل. تو میرے سے محبت نہیں کرتا بول رہا متا تو متا بولنے کا غصے میں کیا بول رہے؟ عن العالمین، کوئی بھی متا ہو، ساری کائنات میرے سے دور بھاگ جاؤ. یہ محبت کا غصہ ہے. یہ غصے میں بول رہے نہیں آتا. اور ایک حدیث میں اللہ کا کیا ہے؟ اگر کوئی حج کو آ سکتا ہے نہیں آئے تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کے مرتا ہے کہ عیسائی بن کے مرتا ہے. غصے میں بول رہے نہیں آ رہا، تو میرا نہیں بول رہے، تو میرے گھر کو نہیں آیا تو میرا نہیں، میرا دشمن ہے. تو کیا بن کر مرتا مر، مگر میرے کو پرواہ نہیں. پھر اور تب غصے میں آ رہے. تو یہ حج کا جو حکم ہے بہت محبت سے دے رہے ہیں. اب سمجھو اللہ ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے؟ شدید عاشق، اپنی جان دے دینے والا، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو بھول جانے والا، پاگل بن جانے والا. ایسا بنو. وہ پورا اسٹائل حج میں ہے، آخری حد پاگل پنے کا پوری ادائیں حج میں رکھے. اور اس کو پھر لازم کر دیے ہر ایک کو آنا ہے. وہ جو بھی آ سکتا ہے، پیسے کا انتظام ہے تو ہر ایک کو آنا ہی آنا ہے. اب دیکھو حج پہ آپ غور کرو، پورا مجنون کی کیفیت ہے. سمجھے کیا بولے؟ جیسے تم حج کے میرے گھر سے حج کے لیے تم نکلے تو کیا کرنا؟ پاگل بن جانا بول رہے. اس لیے ڈریسنگ نہیں، مست جبے پہن لے کے، شیروانیاں پہن لے کے، فر کی ٹوپیاں لگا لے کے، نہیں تو جینس پہن کے، ڈیزائننگ کپڑے پہن کے. ارے تو دیوانہ ہے، وہ تو میرے دیوانہ بن کے آنا ہے بابا. عاشق کو ڈریسنگ کی فکر رہتی کا؟ جس کے اوپر غلبہ ہو گیا محبوب کی یاد کا، اس کو سجنے کی طرف توجہ رہتی کا. بھول جاتا انہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں. مجنون کی کہانی ہوئی تو پھٹے کپڑے رہتے ہیں، اسے کپڑے کا ہوش نہیں رہتا انہیں. اس لیے میرے پاس آؤ تو عاشق بن کے آؤ. مجنون تو کپڑے کا ہوش نہیں رہنا، خالی ایک کپڑا نیچے لپٹ لو، ایک اوپر سے اوڑھ لو، سلوائی ولوائی کچھ بھی نہیں. کیوں؟ تم دیوانے پن کا اظہار کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پھر بولے احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانا، بالا والا سب بنا لیتے نہیں بیٹھنا، جواں جسم میں پڑ گئے تو جواں نہیں نکالنا. پہلے زمانے میں کیا تھا؟ دھوپ گرمی، ذرہ گرمی پڑتے جواں بہت پڑتے تھے پہلے. آج کل کیا ہو گیا کہ جواں نہیں پڑ رہے. پہلے جس کو دیکھو جواں پڑتے تھے، اس پر ادھر جواں پڑتے تھے حج میں. تو بولے تو عاشق ہے اس وقت، دیوانگی کے رنگ میں ہے. کتنے جواں پھرتے رہتے تیرے کو ہوش نہیں رہنا، ماننا نہیں کوئی جوں بول رہے. تیرے کو جوں کا ہوش ہو رہا تو عاشق نہیں ہے. اور خوشبو نہیں لگانا، بدبو آن دو، کیونکہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے اس وقت، تو پاگل بن کے بتا. تو احرام کے آداب کیسے ہے کہ آدمی کو عاشق بنو بول رہے. بھول جاؤ اپنے کپڑے، بھول جاؤ پسینہ، بھول جاؤ جواں، بھول جاؤ ڈیزائننگ، بھول جاؤ خوشبو، بھول جاؤ. اس وقت تم دیوانے ہیں. اور کیا رہنا تمہارے پر رنگ؟ لیلا 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 رہتا نا. اس کے جگہ پہ بولے لبیک 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 لبیک، پکارو، خوب پکارو. آ رہا ہوں میرے محبوب، میں آ رہا ہوں، میں حاضر ہو رہا ہوں، آ رہا ہوں، میں آپ کے گھر کو آ رہا ہوں. تو حضور فرمائے الحج والسج. حج کیا ہے اصل میں؟ لبیک 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 چیخ کر کے پورا طوفان اٹھا دینا. الحج کے معنی خوب چیخنا، آ رہا ہوں لبیک لبیک لبیک. جیسے محبوب نے لیلا لیلا بولتا نہیں، ویسا بولنا ہے اس میں.
لبیک لبیک کا شور اٹھا دو، پتا چلے کہ پاگلا ہیں جا رہے لبیک لبیک، اور وہاں جا کے وسجو اپنا گلا کاٹ رہا ہوں سمجھ کے زیادہ سے زیادہ جانور کاٹنا، وہاں جا کے خون بہا دینا، سج کے معنی خون بہانا، لبیک لبیک بول کے جاؤ اور وہاں کعبے کے پاس جا کے خوب قربانیاں دو۔ اب حضور جو ہے 100 اونٹ کی قربانی دیے تھے، تو جا کے وہاں خون بہا، وہ خون کس کا ہے؟ اپنا خون ہے۔ وہ قربانی دینے کا مطلب ہوتا ہے اپنا گلا کاٹنا، اس کی نمائندگی میں جانور کا کاٹنا۔ تو حج یہ جذبوں کا نام ہے، لبیک لبیک کی دھوم مچا کے وہاں جا کے اپنے کو کاٹ کے ختم فنا کر دینا، یہ ہے حج۔ بولے دیوانگی اللہ کی محبت میں۔ اللہ بول رہے کہ آؤ لبیک لبیک بولتے ہو۔ آج ہمارے لوگوں کو کیا دکھ رہا معلوم؟ حج بولے تو بہت وی آئی پی آئٹم دکھ رہا ہو، ہاں، ورنہ حج کا حکم بہت بڑا حکم ہے، بہت سخت ہے۔ حج کا مطلب ہے جان دے دینا، جان خطرے میں ڈالنا۔ آج کل اللہ ہماری کمزوری دیکھ کو آسان کر دیے، ورنہ پہلے زمانے میں کوئی حج کو جا رہا بولے تو مرنے کو جا رہا بولے سا مطلب تھا، اس لیے کہ اونٹ پہ جانا پڑتا تھا، گھوڑے پہ جانا پڑتا تھا۔ وہ گھوڑا دن بھر ناچتے ناچتے 20 میل کو رک جاتا، ایک دن میں 20 میل چلتا، اور گھوڑے پہ بیٹھے تو 1 گھنٹے میں ہمارے ہڈیاں پورے لک لک ہو جاتے۔ ہاں، اب وہاں کیا ہے 20 میل کا ایک دن میں سفر کرتے ہوئے کعبے کو جانا، اور اللہ کا حکم کس کو ہے؟ سب کو۔ کوئی کعبے سے 20,000 میل دور ہے، کوئی 30,000 میل دور ہے، کوئی 10، سب کو اللہ بول رہے سب کو آنا ہے بول رہے، مردوں ہیں تو بھی آنا بول رہے، عورتوں کو بھی آنا بول رہے، چاہے کتنے 1000 میل دور ہو۔ اب وہ کعبے کو جانا بولے تو بیچ میں بڑے بڑے جنگل آتے تھے، بڑے بڑے پہاڑیاں آتے تھے، اتنے بڑے بڑے پہاڑاں چڑھنا اترنا مشکل، بڑی بڑی کھائیاں، اس میں ایسے بنے ہوئے سڑکیں تھے کیا پہلے؟ پہاڑی سلسلہ آیا تو آپ کو 100 کلومیٹر دور تک پہاڑی تھے، اس کو اتر کے جائیں گے تو بڑے بڑے خطرناک گڑھے، پھر سمندر ختم وہ ختم ہوتا سمندر، پھر پہاڑیوں کے بعد اس کے بعد میں تو پھر ریگستان، وہاں جانے کے بعد ریگستان میں اور کھانا نہ پانی۔ سفر اتنا ہوتا تھا کہ بس 6 مہینے 1 سال لگ جاتا تھا کعبہ تک جانے کے لیے۔ اور خطرات کیسے؟ جنگل میں جگہ جگہ چور ڈاکواں رہتے تھے، جنگل میں کیا تھا؟ شیر ببر رہتے تھے، شیر ببر ریچھ سانپاں زہریلے کیڑے۔ حاجی صاحب سو گئے، رات میں سانپ کاٹ لیا، مچھراں کاٹ لیتے تھے، ایسے مچھر رہتے تھے کہ کاٹے تو 1 مہینہ تک بخار آنا۔ تو جنگلوں سے ایسے گزرنا پڑتا تھا، اس میں جگہ جگہ درندے رہتے تھے، سب رہتے۔ آج کیسے جنگل تھے کیا؟ جنگل ختم ہو تو بیچ میں پہاڑیاں آ گئے، تو پہاڑیوں میں ڈاکواں رہتے تھے۔ خالی آج سے 25-30 سال پہلے ہمارا کوروٹلا ہے میرا وطن، کوروٹلے سے کریم نگر جانا بولے تو خطرہ رہتا تھا، کوئی 2 ویلر پہ جانا چاہ رہا تو، اس لیے کہ بیچ میں کونڈا گٹو بول کے آتا تھا ایک ہے، وہاں پہاڑیاں ہیں، وہاں پر چوراں رہتے تھے۔ کوئی بھی 2 ویلر والا گیا سمجھو، روڈ کے 2 طرف رسی نیچے بچھا کے رکھتے تھے، ادھر ایک آدمی چھپ کے رہتا تھا، ادھر ایک آدمی جاتے رسی اٹھا دیتے، رسی اٹھاتے گر جاتا تھا، انہیں خوب مار مار کے بندہ گرم کرتے تھے، پیسے بھی لے لیتے۔ وہ غیر محفوظ راستے تھے پہلے، آج کیسا تھا کیا؟ اب بڑی بڑی سڑکیں بن گئی، فون آ گیا، اب شوروں کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے۔ پہلے کیا ہے، کوئی دور دور تک دیکھنے والا، تو پہاڑیوں میں ڈاکو رہتے تھے۔ وہ ڈاکو جو ہے، جیسے آج کل حج کے گروپاں بنتے نہیں، لوگ جو ہے لوگوں کو حج کو عمرہ گروپ بھیج بھیج کو پیسے کماتے رہتے نا، خدمتیں ہوئی بڑی۔ پہلے حج کا سیزن آیا تو ڈاکوؤں کے گروپاں بنتے تھے۔ پہلے ڈاکوؤں کو معلوم رہتا تھا یہ حاجیوں کے پاس خوب پیسہ، جانے کا پیسہ آنے کا پیسہ رہتا ہے، ان کے پاس خوب پیسہ رہتا، اور لڑنے کی عادت نہیں رہتی، کہ عام آدمی رہتے ہو۔ وہ ڈاکواں بولے تو مستقل پیشہ چن کر لڑنے کا۔ یہ حج کو جانے والے زندگی میں پہلے 1 مرتبہ سفر کرنے والے تھے، لڑنے نہیں آتا، تو حج کا موسم آیا بولتے پورے ڈاکوؤں کے گروپاں بن جاتے تھے کہ آپ کے حج کے زمانے میں خوب لوٹنا ہے بول۔ تو کتنے لوگ کی راستے میں لوٹ جاتے تھے، عورتیں کہاں سے لڑیں گی؟
اور پہلے کے زمانے میں عورتوں میں بہت زیادہ سفر کرنے کا رواج نہیں تھا، مشکل سفر رہنے سے کئی عورتیں ایسی رہتی تھی کہ پوری زندگی بھر گاؤں سے نہیں نکلتے تھے، ایسی عورتیں بھی رہتی تھی پہلے، کیونکہ سفر بہت مشکل تھا. لیکن اللہ کا بول رہے تو گاؤں سے نہیں نکلی ہوں گی زندگی بھر، اب وہ پہاڑوں سے بھی آنا، جنگلوں سے بھی آنا، سمندر سے بھی آنا، ملک چھوڑ کے آنا، بر اعظم پار کے آنا بول رہے. وہ عورت کو بھی اللہ آنا بول رہے. اتنا بڑا تھا، اتنا لمبا سفر کرنا عورت کے واسطے، ساتھ میں پورا توشہ لے کے چلنا، پانی لے کے چلنا. تو کتنے ایسے ہیں کہ جہاں راستے میں مر جاتے تھے پہنچنے سے پہلے. سمندر میں گئے تو کیا تھا، ایسے بڑے بڑے جہازاں تھے کیا، لوہے کے بنے ہوئے، لکڑیوں کو جوڑ کے ناؤ بنا لیتے تھے، کئی لکڑیوں کے تختے جوڑ کے. اب وہ ہے آگے بڑھنا، کیا مشین رہتا تھا پیٹرول کا، لکڑی ایک کھڑے کر دیتے تھے، وہ لکڑی کو پردہ ایسا آڑے بنتے تھے، بڑا پردہ. اب ہوا مکے کی طرف چلتی تو وہ پردہ کھلا رکھتے تھے سب، جیسے ہوا ادھر کی آنا شروع کرتے وہ بند کر دیتے اس کو، پردے کو. اب جب تک 8 دن 10 دن ہوا ادھر چل رہی تو وہ کشتی وہیں رکی ہوئی ہے، ادھر نہیں جانا بول کے کہے موٹے موٹے جو ہے وزن کے رس سے جو ہے نیچے چھوڑ دیتے تھے. ہوا ادھر چلی تو جاتے، ادھر چلی تو رک جاتے، چلی تو جاتے، کتنے دن لگتے تھے. وہ ہوا میں پانی میں جب ادھر پانی ادھر پانی ڈولتے ڈولتے وہ بیماریاں آتے تھے، خیپہ کھانے کے بیماریاں لگتے تھے وہاں کے کھارے پانی کو، ہوا کو، سمندر کو. اب پورے سفر میں گئے لاشوں کے سب پڑے ہوئے، پاخانے کر لیتے ہوئے پڑے ہوئے جا رہے، چکر آ رہی ہے. اس طرح سمندر پار ہوتا تھا. بڑی لہر آئی تو طوفان آیا تو ڈوب جاتے تھے. وہاں پار کر کے وہاں سعودی عرب کی طرف گئے تو وہاں لوٹے رہتے تھے، وہاں کا پیٹرول تھا، پیسہ تھا پہلے. حاجیاں کب آتے لوٹ کے کھائیں گے بول کے رہتے تھے، بہت سارے لوگ رہتے تھے. ایسا ہے حج. اور اللہ تعالیٰ بھی شان ایسا، میرے گھر کو آنا ہو تو تکلیفاں اٹھا کے آنا ہو رکھے، ایسا خالی خالی نہیں. میرے گھر کو آنا ہو تو بہت پیار ہے، قربانیاں ہیں تو آ سکتے بول کے. تو گھر کہاں بنائے ہوئے تو مکے میں بنائے اللہ، جس کے اطراف کا ہے صحرا ہے، بڑے بڑے پہاڑیاں ہیں سخت، بغیر ہریالی کے. پھر کئی ہزار کلومیٹر کا صحرا ہے وہاں پہ، ریتی ہی ریتی، سخت گرمی. اللہ چاہے تو کشمیر میں بھی گھر رکھ لے سکتے تھے نا، کعبہ، اچھے پہاڑیاں، اچھی سینری، یا اوٹی بول کے یہاں سے ادھر قریب ہے، اچھا ٹھنڈا موسم. دنیا میں کتنے سوئٹزرلینڈ ہے، کتنے ایسے ایسے ملک ہے جہاں کا منظر بہترین ہے، مگر اللہ وہاں اپنا گھر نہیں بنائے. اللہ بولے کہ میرے پاس آنا ہو تو جلتے بھونتے آنا. بیچ میں پتھر ہے، سمندر ہے، گرمی ہے، سخت گرمی ہے. اللہ بولے کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. پہاڑیوں سے، پتھروں سے، صحراؤں سے مرتے مرتے آؤ. وہ ہے میرا مقام، میرا عشق کا وہ مقام ہے، جان کی قربانیاں دے کے آؤ. جیسے کعبہ ابا حضرت ابراہیم اور بیٹے مل کے بنائے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بولے جاؤ وہ بازو جو پہاڑ ہے بیقبیس، میرا گھر بن گیا ہے، اب میرے چاہنے عاشقوں کو اذان دے کے بول دو اللہ کا گھر بن گیا ہے، چاہنے والے آ جاؤ. اب اس زمانے میں آبادی نہیں تھی، مسلمان ہی نہیں تھے اس وقت، ان کا گھر ہی ایک مسلمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، باقی تیج کا مسلمان. مگر اللہ قرآن میں کہتا ہے بولے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم میرے گھر آنے کی اذان دے دو، سب کو بولو اللہ کا گھر بن گیا ہے، عاشقوں آؤ، تم بول دو. تم یہ نہیں سمجھنا کہ کہاں سے آئیں گے لوگ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یأتوک یأتوک رجالا، پیدل چل کے آئیں گے. کتنے تو ایسے ہوں گے کہ پیدلوں، پہلے کئی لوگ جو ہے پیدل چل کے جاتے تھے، پیدل آئیں گے، سواری نہیں ہوں گی. اور اتنی وعلیٰ کل ضامر، ایسی ایسی سواریوں پہ بیٹھ کے آئیں گے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی، اتنی دور دور سے آئیں گے کہ ان کے اونٹ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں گے، ویسے دور دور سے آئیں گے میرے بھائی. اور من کل فج عمیق، اور بڑی بڑی کھائیوں میں، ہزاروں فٹ کھائیوں میں گرے تو مر جاتے، اس میں سے آئیں گے اتر کے. تم اذان دے کے تو بتاؤ.
تو میرا اللہ تعالیٰ گھر بھی ایسی جگہ بنائے جانا ہو تو جان جاتی تھی، مگر اللہ بول رہے آنا پڑے گا، میرا حق ہے، بول رہے تم عورت ہے زندگی بھر سفر نہیں کیے، ہاں مگر آنا پڑے گا، مجھے محبوب محبت والے چاہیے، پہاڑوں سے آؤ، کھائیوں سے آؤ، شیروں میں سے آؤ، ڈاکوؤں میں سے آؤ، سمندر کی لہروں میں ہچکولے کھاتے آؤ، مگر آنا پڑے گا، میرا حق ہے، بولے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کیسا مسلمان چاہتے ہیں؟ جو محبت میں جان دینے کے لیے تیار ہو۔ اب وہاں جا کے دیکھے تو پورے محبت کی ادا ہیں، اس میں ہوش کی ادا کون سی بھی نہیں ہے۔ حج میں گئے تو جاتے اللہ تعالیٰ کیا کرے، کعبۃ اللہ کا جو کمرہ ہے کعبہ، اس کو جو ہے حجر اسود بول کے جنت کا ایک پتھر لگا کے وہاں حجر اسود، حضور میرے اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے زمین میں۔ اب محبت میں سب سے پہلے کیا چاہتے ہیں اپن؟ پہلے جاتے مسافہ کرتے نہیں، پہلے مسافہ رہتا، تو کعبے پہ جو ہے حجر اسود رکھا کے بولے اللہ کا ہاتھ ہے، یہ سیدھا ہاتھ ہے، جا کے مسافہ کرو، وہاں سے شروع ہوتا، کعبے پہنچتے ایسا دونوں ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ رکھ کے بوسہ دینے کا۔ تو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے وہ، مگر ہمارے کو علامت کے طور پہ سے رکھے۔ تو جاتے ہی جو ہے پہلے ہاتھ ملانا ہے، چومنا ہے، اس کے بعد عاشقی شروع۔ عشق میں، عشق کی انتہا میں کیا رہتا؟ وہ تو اپنے آپ کو اپنے محبوب پہ قربان کر دینا رہتا ہے۔ تو اس کا واسطے طریقہ کیا ہے؟ گول وار کے پھینکتے نہیں، سمجھے؟ بچوں کا صدقہ اتارنا ہے تو کیسا کرتے؟ پیسے اس کو وار کے وہ پیسے صدقہ کر دیتے، ایسا وارتے، ایسے ہم بلائیں لیتے، پورے اس کے بلائیں اپنے اوپر لیتے، ایسا صدقہ وارتے۔ پہلے زمانے میں جو ہے وہ شادی ہوتی تو وہ گھر کی دھو بنی نے تو کوئی بڈھی جو ہے داماد پہلی مرتبہ گھر میں داخل ہو رہا تو ایک مرغی لے کے ایسا وار دی تھی، ایسا وار کے صدقہ کر دیتی تھی۔ تو یہ محبت کی دنیا میں کیا رہتا؟ اپنے محبوب پہ وارے جانے کا رہتا، اس کی بلائیں اپنے اوپر لینے کا رہتا، اس پہ وارے جانے کا رہتا، ایسا وارنا۔ یہ بہت مرغا بھی وارے جاتا، دیکھو مرغی کی طرف محبت کی شدت میں۔ یہ اظہار محبت کی سب سے شدید کیفیت ہے، اپنے محبوب پہ وارے جانا۔ یہ اللہ کو اتنی پسند ہے یہ کہ اللہ کے عرش کے اوپر بھی فرشتے وارے جاتے رہتے، وہاں عرش کے اطراف بھی، پھر بیت المعمور ہے وہاں بھی وارے جاتے رہتے، نیچے کعبے میں آئے تو میرے اوپر وارے جاؤ، تم وار کے اپنے آپ کو صدقہ کر دو۔ تو محبت کی انتہا ہے۔ پہلے زمانے کے جو گیتیں رہتے تھے، بیوی جو ہے شوہر کے بارے میں تم پہ واری جاؤں، بلہاری جاؤں، ویسے رہتے تھے، وارے جانے کا تصور۔ ہاں وہ عبادت اللہ وہاں پہ رکھے، پہلے مسافہ کر کے اب دیوانے ہو کے بھاگ رہے، بیچ میں کعبہ ہے، اس پہ اللہ کی ذات کی تجلیات ہو رہی، وہ کعبے کا اللہ کی طرف پھر رہے، بولے سو تجلیات آتے رہتی ذات کی، اب وارے جا رہے ہیں۔ کیسی عبادت ہے وہ؟ اپنے آپ کو قربان کر دینے کی ہے، وارنے کے بعد اپنے کو صدقہ کر دینے کی جگہ قربانی کر دیتے۔ وہاں حج کا آخر کہاں ہے؟ قربانی کرتے، حج ختم۔ چلو اب مسافہ بھی ہو گیا، اب وارے جا رہے ہیں محبت سے۔ اور کیا رہتا محبت میں؟ پرانے قصے وغیرہ سنے ہوں گے، میں اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ جان دے دوں گا، وہ کہتا شاعری میں۔ محبوب کو تلاش کرتے کرتے گئے تو انہیں گھر کے اندر ہے، انہیں باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے محبوب۔ اب انہیں عاشق کیا کرا؟ چوکھٹ پہ جا کے سر پٹکتے رہتا، اپنا جلوہ دکھاؤ، اپنا جلوہ دکھاؤ، میں مر جاتا ہوں مگر میں ایسے ہٹ تو نہیں، بول کے ایسا محبت کی کہانیوں میں اپنے محبوب کی چوکھٹ کا قصہ رہتا، چوکھٹ پہ جا کے پڑ جاتا انہیں سر پٹکتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بولے چلو تم لوگوں کو واسطے میں چوکھٹ رہا ہوں کہ کعبے کو چوکھٹ لگائے، اس میں طریقہ بھی ہے کہ جاؤ جاؤ پکڑو چوکھٹ، پکڑو، پکڑ کے سر ٹیکو، ایک عاشق جیسا کرتا کرو، وہاں اللہ اپنے گھر میں چوکھٹ لگا دی، محبت ظاہر کرو جیسے عاشق کرتے، آؤ تمہارے دل میں ہے نا چوکھٹ پہ، دیکھو میری چوکھٹ۔ اب محبوبہ چوکھٹ پہ آجا آجا، وہ کہتے روتے دھوتے آئی لیلا باہر آئی، سمجھو محبوب آیا باہر۔ کیا ہے عشق و محبت کی سب مثالیں دینا پڑتا بات کو سمجھنے کے لیے، ہر چند ہو مشاہدہ ہے حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے ساغر و مینا کہے بغیر ویسا۔ تو وہاں جا کے سر پٹک رہے تو بعد میں محبوب آ گیا باہر، محبوب آتے کیا رہتا؟ چپٹ جانے کا رہتا گلے لگ کے،
گلے لگنے کے بعد کیا رہتا؟ جب بھی دو محبوب ملتے پرانے قصے ظلم رہتے مصیبت کے بعد ملتے رونے دھونے کا رہتا، یاد آتے رہتا. تو اللہ تعالیٰ وہ کعبے کے دروازے کے بازو حجر اسود اور کعبے کے بیچ میں جو دیوار ہے نا اس کو اللہ بولے بس یہ ملتزم ہے، میرے سینے سے جس کو چمٹنا ہے یہاں کے چمٹ جاؤ. وہ عبادت میں ہے، وہ نماز میں نہیں ہو سکتا. وہاں جا کے وہ پوری دماغ کو پورا بدن لگا کے چپک جاتے ہیں، چپکتے پورا یاد آتی زندگی کی کہانی. وہاں اس کی تاثیر کیا ہے یاد آتی اس میں پوری زندگی، کیا کیا مصیبتیں اٹھائے کیا ہے پورے دکھڑے سناتا وہاں. تو چوکھٹ بھی رکھے اللہ تعالیٰ. اور ایک کیا ہے عاشقی میں آپ سوچے میں تیری آنچل میں جگہ دے بولتے. محبت کا ایک رنگ کیا ہے آنچل رہتا. ماں کیا کرتی بچے کو اپنے آنچل میں لے لیتی. تو محبوب کے کپڑے کے اندر داخل ہونا اس کے آنچل میں. تو تیری آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے یہ بول کے آپ اشعار سنے ہوں گے. تو محبت کی دنیا میں کیا ہے محبوب سے بالکل قریب ہو جانا ہے بولے تو آنچل کے اندر گھس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے کیا رکھے معلوم کعبے پہ پردے کا سسٹم رکھے خلاف کا. وہ اللہ کا آنچل ہے وہ پردے کا گھر کا. اب یہ سعودی حکومت کیا کری لوگ ہم پورے پھاڑ کے لے آتے بلکہ اس کو اتنی دور تک لپٹ دیتے پردے کو. کعبے پہ جو خلاف ہے وہاں تک آدمی کا ہاتھ نہیں جاتا اتنی دور تک لٹک دیے. مگر اللہ تو پردے کا سسٹم رکھے. تو پہلے کیا ہے پردے کے اندر گھس کے لوگ روتے تھے اللہ سے کے سامنے جیسے آنچل میں گئے. تو وہ بھی سسٹم رکھ دیا اللہ تعالیٰ. یعنی عاشقی کی پوری اداؤں کا انتظام ہے حج میں. دیوانہ پن ہے اس میں سب وہاں چمٹنا یہ کرنا وہ کرنا سب دیوانہ پن آخری حد تک. اس کے بعد کیا کرے تسلی ہونا میرے محبوب محبت والوں کو بول کے تھوڑا کعبہ کھلا بھی رکھ دیے. گھر کے اندر گھس کے آنے کی تڑپ رہتی نا تو حتیم بول کے تھوڑا چھوڑ دیے ہوگا. وہ ہے اللہ کے گھر کے اندر کا حصہ ہے مگر کھلا چھوڑ دیے. اب دیوانے کیا کرتے لڑ کر کے اندر گھستے اس میں سمجھے. اب اندر جانے کے بعد کیا ہے کچھ لینے کا. بچہ ماں کے سینے سے لگ کے دودھ پیتا بچہ. اب پہلے زمانے میں بڑے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے لوگ محتاج لوگ تو وہاں فصیلوں سے اوپر سے وہ امبل وغیرہ پھینکتے تھے لوگ لیتے تھے. اسا غربت کا زمانہ تھا وہاں سے اوپر گرائے تو لوگ لے کے آتے تھے تحفہ. تو اندر حتیم کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ کا چھت پہ ایسا پرنالا لگا دیا ایسا پائپ لگا دیے گا اوپر سے رحمت برساتے رہتے. اب اندر گھس گئے بچہ اب دودھ پیو آگے اندر آ گئے رحمت لے لو اسپیشل رحمت. تو وہ میزاب کے نیچے رحمت برستے رہتی ہے وہ بھی رکھ دیا اداؤں کے واسطے. وہ ادا بھی رکھے اس میں. اس کے بعد محبوب کے پاس گئے تو کہتا محبت میں جامع محبت بول کے رہتا. ہاں ابھی دنیا کے عاشقاں بھی کیا کرتے وہ شراب کا پہلا ٹکرا کے پیتے محبت کا جام بول کے پیتے رہتے. تو وہاں بھی جو اللہ تعالیٰ کرے وہ جو کعبے کے پاس آئے ان کو بھی ایک محبت کا کٹورا جام دیتے وہ ہے آب زمزم. جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ ایک پلاتے آب زمزم جو دنیا میں کہیں نہیں رہتا ایسا پانی 4000 سال سے ایسا پانی جس میں کھانے کی بھی صفت ہے مرتا نہیں آدمی خالی پیے. تو وہ محبت کا جام دینے کا بھی سسٹم رکھے اللہ تعالیٰ. جو آ گیا چلو طواف کرے چمٹے لے اس کے بعد میں جامع محبت دیتے. تو حج کیا ہے اللہ کی یاد میں دیوانے بن جانے کا نام ہے حج. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے میرے سچے عاشق جو تھے ان کا نمونہ پیش کرتے کہ جو میرے عشق کی انتہا کر کے بتا دیے اب ان کی اداؤں پہ تم نقل کر کے بتاؤ یہاں. تو اللہ کو اپنے عاشقوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پسند ہے. ان کا عشق الہی ان کی اللہ کی محبت اتنی اللہ کو پسند تھی کہ ان کا نام رکھے اللہ تعالیٰ یہ میرا دوست ہے بول کے. ان کا لقب ہے خلیل اللہ. ہمارے نبی کا لقب ہے رسول اللہ. حضرت موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ. لیکن حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے خلیل اللہ. ان کو اللہ سے خوب محبت ہونے کی وجہ سے اللہ ان کا نام کیا رکھے دوست ہے میرا بول کے. تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے حضرت ابراہیم. تو اس کے بعد بولتے اللہ تعالیٰ چلو میرے محبوب کی نقل کرو بولتے. اب زمزم پی لے کے مقام ابراہیم کے پاس جاؤ. اب ہاں یہیں ابراہیم جہاں کھڑے کے عبادتیں کرتے تھے چلو وہاں جا کے عبادت کرو. اب وہاں سے جو ہے وہ عاشق گھرانے کی نقل کرا رہے اللہ تعالیٰ. چلو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لو. اب اس کے بعد سعی کے لیے جا رہے ہیں. سعی کیا ہے حضرت اسماعیل کی والدہ کی نشانی ہے. وہ گھرانہ صفا مروہ 2 پہاڑ
اللہ نے جو ہے محبت کا امتحان لیا تھا میاں بیوی سے، حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ. حکم ہوا تھا جیسے ہی 85 سال کی عمر میں بوڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ میری محبت کتنی ہے چیک کرنے کے واسطے اشارہ دے دیے کہ اب یہ اتنے 85 سال انتظار کے بعد بچہ ہوا نا، یہ بچے کو اس کی اماں کو ساتھ نہیں رکھنا، لے جا کے چھوڑ کے آؤ کعبے کے پاس. اس زمانے میں وہاں ویرانہ تھا، کھانا پانی کوئی انتظام نہیں تھا، ایک دن بھی آدمی جی نہیں سکتا تھا، مگر اپنے گود کے بچے کو اور بیوی کو لے جا کے وہاں چھوڑ دے کے آگے کعبے کے پاس. ساتھ نہیں رکھنا بولے، رہو تم شام میں بیچ بیچ میں جا سکتے. اتنا بڑا حکم دیا اللہ تعالیٰ. تو بھی خوشی خوشی میاں بیوی بچے کو لے کے پہنچ گئے. یہ اللہ کے عشق میں اب اطاعت کی مثال، ایسی محبت رہنا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرنا. تو بچے کو چھوڑ دو بولے تو لے جا کے وہاں لے جا کے چھوڑ دیا، چھوڑ کے واپس ہو رہے. اب بیوی پریشان، ارے اتنا چھوٹا بچہ ہے، انہوں چلے جا رہے چھوڑ کے. پیچھے پیچھے آئے، آپ ہم کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دو تین دن بولنے کو پھر بولے کیا اللہ کا اشارہ ہے کیا بول کے پوچھی بیوی. تو انہوں خالی سر سے ایسا کر کے، کیسے آداب ہے دیکھو محبت کے، کھل کے بول رہے بھی نہیں، وہاں سے بول کے نہیں لا رہے بیوی بچے کو، یہاں چھوڑ کے جا رہے تو بھی کچھ بول رہے بھی نہیں، اللہ کا حکم ہے کچھ بھی نہیں بول رہے، خاموش چلے جا رہے. بیوی پوچھ رہے تو بھی منہ سے نہیں بول رہے. آخر بیوی خود بول رہی کہ اللہ کا اشارہ ہے کیا، وہ تو میں بول کے نکل جا رہا. کیسے عاشقاں دے دیکھو. اس کے بعد پھر بچہ جب بڑا ہو گیا جہاں تو بہرحال وہ بچہ جب پانی تو تھا نہیں، ساتھ کا تھا تو پانی وہ ختم ہو گیا. اب بچہ پیاس سے جو ہے جان جاتے خود ایڑیاں رگڑتا نہیں، آدمی دم ٹوٹتے خود ایڑیاں رگڑتا. اب بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تو بے چین ہو کے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیاں تھی صفا مروہ، اس کے اوپر چڑھے. کہیں دور سے کوئی قافلہ جاتا ہوا دکھا، امید تو نہیں تھی مگر اب کیا کرتے، اب جان جا رہی بچے کی. یا کہیں کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا تو قریب کہیں پانی ہو سکتا، تو پہاڑی کے اوپر چڑھے. پھر ایک دم یاد آیا بچوں کو کہیں بھیڑیا اٹھا لے کے لے جائیں گے، بول کے پھر نیچے اتر آئے، جھانک کے دیکھا ہاں بچہ ہے زندہ ہے ابھی. تو پھر اب جا کیا کریں گے، پانی نہیں ہے. پھر وہ پہاڑی پہ چڑھے. پھر تھوڑی دیر بچہ یاد آیا تو پھر نیچے آئے، پھر بچہ زندہ دکھا تو یہ پہاڑی پہ 7 چکر جو لگائے. اللہ تعالیٰ بولے کہ اے ایمان والو، یہ ہے میرا عاشق گھرانہ. کیسی قربانی ہے اس ماں کی، اللہ سے کوئی شکایت نہیں، بچے کے لیے بھاگ رہے 10. تو تم میرے عاشق ہو نا، چلو عاشقوں کے ساتھ تم بھی بھاگو. اب بیچ میں ہری لائٹ کے پاس بھاگنے کا ہے تو وہ دیوانگی کی ادا ہے کیا، وہ مجنون ادا ہے، بھاگنا، بھگا رہے اللہ، چلو بھاگو. پھر اس کے بعد کہاں لے جا رہے معلوم اللہ تعالیٰ، مینا کے میدان حاجیوں کو. اور کہ وہ بچہ جب ذرا بڑا ہو گیا، جینے کے قابل ہو گیا، تو پھر آرڈر آ گیا اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اس بچے کا گلا کاٹ دو بول کے آ گیا اشارہ. کتنا بڑا حکم ہے محبت میں. تو وہی مینا کے میدان میں لے جا کے گلا کاٹے تھے. انہوں تو اپنے حساب سے گلا کاٹ دیا، آنکھ پہ پٹی تھی، گلا کٹ گیا سمجھ کے، بعد میں پٹی کھلے تک بچہ زندہ ہے. اللہ ڈائریکٹ چھری کو حکم دیے چلنا نہیں، وہ چلی نہیں، بکرا آ گیا، مگر انہوں تو اپنے حساب سے کاٹ دی. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہر حاجی کو بولتے ہیں کہ تم بھی اب اسی میدان میں جہاں بچے کا گلا کاٹا گیا اسی میدان میں جا کے قربانی دو، وہاں جا کے تم بھی عہد کرو گویا کہ ہم بھی ایسے ہی اپنی محبتوں کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کی نقل کرا رہے. تو قربانی دینا کیا ہے، جان کاٹ کے پھینکنا ہے اپنی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہاں بھیجے معلوم، اور ڈیپ چیز کے پاس بھیجے. اس کے بعد جا رہے میدان عرفات. چل لیتے ہوئے میدان عرفات کیا ہے، محبت کی نشانی ہے اللہ سے. جب ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، ابھی روحوں کی شکل میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہی اللہ نکالے پوری روحوں کو. اسی میدان عرفات میں روحوں کو جمع کرے اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں آنے سے پہلے. اور پوچھے تھے تمہارا محبوب کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، تمہارا محبوب کون ہے. تو سب روحوں کی شکل میں بولے کہ بالکل آپ ہی ہمارے میرے محبوب ہیں، آپ ہمارے. اللہ پوچھے تھے الستُ بربکم، کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں.
تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا محبوب میں نہیں ہوں تو ہماری پوری روح ہے. بولے بلا ضرور آپ ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے ہاں دنیا میں جا کے کہیں بھولنا نہیں، اس واسطے عہد لے رہے ہو بولے تھے. تب حاجی کو اللہ وہیں بلا رہے. مینا سے کہاں جاتے پھر؟ عرفات کے میدان میں، جہاں وعدہ کر کے آئے کہ اللہ کی محبت کو بھولیں گے نہیں، ہم اللہ ہی کو محبوب بنائیں گے. وہاں جا کے پھر اپنی محبت کو یاد کرتے ہیں، گویا عہد کرتے ہیں کہ بھئی ہم آ گئے اب آپ کی محبت میں. اب اللہ تعالیٰ وہاں گناہوں کو ایسا معاف کر دیتے ہیں. محبت کے میدان میں آ گئے نو، غلطیاں کوئی بھی ہوئی محبوب کے پاس آ گئے. اتنے گناہ معاف کرتے ہیں کہ شیطان سر پٹ پٹ کے روتے رہتا. اتنے لوگوں کے گناہ زندگی بھر کے معاف ہو جا رہے بولو. اور اسی میدان عرفت میں کہاں، یعنی روحوں سے پہلے جو وعدہ ہوا تھا نہیں، وہ میدان میں لے جا رہے اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو. پھر اس کے بعد اسی عہد کو پورا کرنے کے واسطے آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا گیا. تو بھیجا گیا تو آدم کو جو ہے الگ جگہ پہ اتارا گیا، ہندوستان میں اتارا گیا، سری لنکا میں، خیر وہ یقینی نہیں ہے. حضرت ان کو جدہ میں اتارا گیا، بیوی کو ایک جگہ اتارے، شوہر کو ایک جگہ اتارے. اب وہ لوگ چلتے 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 دنیا میں اترنے کے بعد پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو وہی عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے، وہاں ملے وہ لوگ. پہلی مرتبہ ارے بول کے میاں بیوی کی پہلی مرتبہ پہچانے. تو اللہ وہاں لے جا رہے حاجی کو، چلو جاؤ کہانی یاد کرو، انسانیت کی کہانی، اللہ کی محبت کا سفر کہاں سے شروع ہوا. پھر وہ لوگ وہاں ملنے کے بعد دونوں چل لیتے ہوئے آئے تو ایک پہاڑ ہے، وہاں پر رات ہو گئی. اس پہاڑ کا نام ہے مزدلفہ. تو رات ہو گئی تو پہلی مرتبہ وہ لوگ مل کے رات گزارے. ازدلاف کے معنی قریب ہو جانے کو بولتے. تو پہلی رات جو ہمارے دادا دادی گزارے مزدلفہ، وہاں آ جاتے حاجی صاحب، وہاں سے گھما کے لا رہے اللہ تعالیٰ روحوں کی دنیا سے. پھر انسانیت کی ابتدا، پھر وہاں جا کے تھوڑا وقت گزار رہے ہیں. اچھا اس میں کہیں بھی کوئی عمل نہیں ہے، ہر جگہ خالی پھرو، ادھر سے ادھر، ادھر سے دیوانے کو کام دیتے، خالی پھرنا. مینا میں کوئی عمل نہیں ہے، ادھر جانا ادھر جانا، ادھر جانا ادھر جانا، عمل کوئی واجب فرض نہیں، خالی جاؤ. کیوں؟ وہ تو دیوانے کا کام کیا رہتا، مارے مار پھرنا. تو حاجی کو پھراتے، یہ پہاڑ وہ پہاڑ وہ پہاڑ یہ پہاڑ، مینا سے مکہ، مکہ سے مینا، پھرتے جاؤ. وہی ڈریس فقیروں کا، دیوانے کے ساتھ پھرتے جاؤ، وہ ہے حج. تو وہ مزدلفہ دکھا رہے اللہ تعالیٰ. تو یہ پورا حج کیا ہے؟ محبت میں دیوانہ ہو جانے کا رنگ ہے. یہ لفظ یاد رکھو، وہ ہے حج. وہ دیوانے پنے کی حرکتیں کرنے کے واسطے پوری دنیا سے بلا رہے. پہاڑ ہے تو بھی آؤ، سمندر ہے تو بھی آؤ. آج 4000 سال سے اللہ کے دیوانے دنیا کے کون کونے سے، جب سے ابراہیم علیہ السلام اذان دیے محبت کی، حج کی، پوری دنیا سے جا رہے ہیں. تو اللہ کی محبت کا بہت زبردست مظاہرہ ہے حج. اس واسطے حاجیوں کو تو جو دینا ہے دیتے ہیں. یہ حج کے دنوں میں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اپن گھر پہ رہ کے بھی کوئی ایک دن روزہ رکھا تو 1 سال روزے کا ثواب دیتے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ جوش میں ہیں پورے مہمان وہاں پہنچ کے، محبت میں اللہ تعالیٰ. تو ایک دن اگر ہم یہ 10 دنوں میں روزہ رکھے تو 1 سال روزے کا ثواب ہے. اور ایک رات ان 10 دنوں کی کسی بھی ایک رات میں عبادت کرے تو شب قدر کے برابر ثواب ہے، 100 سال عبادت کا ثواب ہے. اتنا پیار کیوں آ رہا اللہ کو؟ اس لیے کہ وہ محبت کا عمل چل رہا وہاں. جس مقصد کے لیے اللہ پیدا کرے وہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے آ کے محبت ظاہر کر رہے، اس لیے اللہ ایسا ثواب دے رہے. اور ایک قربانی تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں، تم حج کو جاؤ مت جاؤ، قربانی ہر شہر میں رکھ دی ہے. تو قربانی کیا ہے؟ وہ آخری محبت کی انتہا ہے. وہ کہ اپنے بیٹے کو کاٹ دیا اللہ کے اشارے پہ. ایک بیٹا تھا اس کو کاٹ دیا. یعنی میں پوری محبتوں کو کاٹ کے پھینک رہا ہوں. دیوانہ پن ہی تو ہے نا. تو میرے دوستو، یہ جو مہینہ ہے حج کا مہینہ، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ شدید محبت چاہتے ہیں، ہلکی پھلکی محبت نہیں، شدید محبت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ بیچاروں کو آپ کو دیکھ رہے سب لوگ، حجر اسود سمجھ گیا. چلو ذرا موقع ملنا لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کا، وہ مقرر کو چھوڑ کے دیکھتے رہتے ہیں.
ان کیا اسپیشل کیا کہ ایک لال ٹوپی پہنے انہوں سب ان کو دیکھ رہے ہیں. ہر بیان سنتے وقت بیان میں رہنا. تو دوستو سمجھ میں آیا مسلمان کا مطلب اللہ کا دیوانہ. رکھے مسلمان کو مسلمان بولتے ہی نہیں، مسلمان کا مطلب اللہ کا دیوانہ. تو انشاءاللہ دیوانے بننا ہے نہیں، شانے بننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، پورا فائدہ دیوانے بننے میں ہی ہے. تاب منزل صرف دیوانے گئے. اللہ کے قرب کی منزل، قبولیت کی منزل کس کو ملتی ہے؟ جو دیوانے بن جائے. تاب منزل صرف دیوانے گئے. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ شعر پڑھتے ہو دوسرا مصرع یاد تھا. تاب منزل صرف دیوانے گئے. بولو وہ تو منڈی ہلا رہے گا جی تم خالی. تاب منزل صرف دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. جتنے عقل والے اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہتے نہیں، عقل پہ چل رہے، دیوانہ پڑھنے آئے انہوں بیچ میں سے جو واپس آ جاتے. رک کے نمازاں پڑھنے والے، رک کے روزے رکھنے والے، رک کے عمرے کرنے والے، بیچ میں سے جو واپس آ جاتے. اللہ تک کون جاتے؟ جو دیوانے بنتے ہو جاتے. اللہ کو کیا ہے؟ دیوانہ چاہیے، دیوانے چاہیے، اللہ کے عشق میں ڈوبے. الذین آمنوا اشد حبا للہ. دین کا مطلب ہے اللہ کی شدید محبت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ گئے، پوچھے اے روح اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم تو ہزاروں ہیں، آپ ہم کو یہ بتائیے روح اللہ، اللہ کا سب سے پہلا آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1 پہ کیا آرڈر دینا چاہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا آرڈر کیا ہے اور اللہ کا سب سے بڑا آرڈر کیا ہے؟ تو بولے کہ اللہ کا سب سے پہلا سب سے بڑا آرڈر یہ ہے کہ تو اپنے پورے دل سے اللہ سے محبت کر، پوری جان سے اللہ سے محبت کر، پوری عقل سے اللہ سے محبت کر. یہ پہلا حکم ہے. بولے آج کے زمانے میں کیا ہے؟ عبادتیں وغیرہ بہت کر رہے مگر دل نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ کو. دل پیسے میں، دل دنیا میں، دل خواہشات میں، دن دکھاوے میں. دل میں سب کیا ہے؟ دنیا بھری ہوئی ہے. دل نہیں دے رہے، جھک رہے، نمازاں خوب پڑھ رہے. حضور بولے کہ ایسا دور آ جائے گا پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی مگر ایک نمازی کے دل میں بھی اللہ کی یاد نہیں ہوں گی. بولے اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ پاؤں یہ جھکنا نہیں دیکھتے، اللہ دل دیکھتے. دل دو بولتے اللہ تعالیٰ. اب نمازیاں دل کس کو دیے ہوئے ہیں؟ وہی دنیا داری. کتنے دن کا نمازی ہے رشوت لے رہا، 20 سال سے نمازی ہے، داڑھی واڑی سب ہے، رشوت لے رہا. جہاں دنیا کا معاملہ آتے ٹیڑھے ہو جا رہے. اچھے اچھے جبے ماشاءاللہ سنت کے لباس ہے، پیسے لے کے خریدے واپس نہیں کر رہے، وعدے پورے نہیں کر رہے، کاروبار کرے تو سامنے والے کو 2 نمبر کا مال دے دے رہے. جہاں دنیا کا معاملہ آتے ٹیڑھے ہو جا رہے، پیسے کا معاملہ آتے ٹیڑھے ہو جا رہے. 20 سال سے 25 سال سے نمازی ہے، اجتماعات میں سب جانا ہے، دنیا سامنے آتے ہی ڈھیلے. اللہ تعالیٰ کو تو دل چاہیے، دنیا والے دنیا دار نہیں چاہیے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ قیامت میں ایسے آئیں گے کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، ایسے کہ پہاڑوں کے پہاڑ نیکیاں لے کے آئیں گے. نمازیں بھی لے کے آئیں گے، فرمایا صدقے زکوٰۃ بھی لے کے آئیں گے، پہاڑ لے کے آئیں گے، لیکن اللہ حکم دیں گے کہ ان کو ان کی پوری نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ دوزخ میں پھینک دو. بولیں گے حدیث شریف میں. صحابہ بولے حضور اتنے نیکیاں کرنے والے پہاڑوں کے نیکیاں، ان کو کیوں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے؟ بولے کہ جہاں پیسے کا معاملہ آتے ہی یہ لوگ اچھل جاتے تھے. بولے جہاں دنیا کی بات آئی، پیسے کی بات آئی، وہاں یہ لوگ چھلانگ لگاتے تھے ادھر. اس واسطے اللہ کو نفرت ہے، دل میں دنیا بھری ہوئی ہے، پورے نیکیوں کے ساتھ جہنم میں ڈالنے والے. تو یہ ایسا دور آ گیا گا، خواہشات، پیسہ.
یہ نکالنا ضروری ہے اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے. اب یہ مجلسیں اسی لیے. اب اتنا سب کہانی بولنے کا مقصد کیا ہے؟ بول کے چھوڑ دینا ہے کیا؟ نہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر اللہ کی شدید محبت آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ ہم لوگ آنا. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے اللہ کا دھیان. جب اللہ کی نعمتوں کا دھیان ہوگا، اللہ کے احسانات کا دھیان ہوگا، جب اللہ کا دھیان ہوگا تبھی تو محبت آئے گی. جب دھیان ہی نہیں ہوگا تو محبت کب آئے گی؟ رات دن دنیا دیکھ رہے ہیں، دنیا ہی سوچ رہے ہیں، دنیا ہی بول رہے ہیں، اللہ کا نعمتوں کا، خوبیوں کا کسی چیز کا دھیان ہی نہیں ہے، ذکر کی نہیں ہے، تو دل میں کیسے آئے گی اللہ تعالیٰ کی محبت؟ محبت کا ایک ہی راستہ ہے، کثرت سے ذکر کی مشق کرنا، کثرت سے ذکر. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو کثیر ذکر کرنا پڑے گا. تھوڑا ذکر والا نہیں نکل سکتا دنیا داری سے، دنیا کی محبت سے نہیں نکل سکتا. یہ غفلت والی نمازیں پڑھ کے، یہ کبھی تو بھی 1 2 3 تسبیح اگر ہم پڑھ لیے، یہ تھوڑے دل سے اللہ کی محبت نہیں آتی اندر، دنیا ہی گھس کے رہتی. قرآن میں جہاں بھی ذکر کا آرڈر ہے کثیرہ کی شرط ہے، کہیں بھی ڈھونڈو آپ. جب تک کثرت سے ذکر نہیں ہوگا تب تک اللہ کی محبت نہیں آئے گی. جب تک اللہ کی محبت نہیں آئے گی دین پہ چلنا مشکل لگے گا. اللہ کی محبت آتے ہی دین پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور ہمارے دنیا کے سارے کام اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اللہ کی محبت آتے ہی. یہ بچوں کو پالنا، یہ ہمارے سارے مسائل کا اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو اللہ کی محبت کب جمے گی؟ کثرت سے ذکر کرنے پہ جمے گی، دیر تک ذکر. قرآن شریف میں منافقوں کے بارے میں ہے کہ وہ ذکر کرتے تھے مگر تھوڑا کرتے تھے. فرما تھوڑا ذکر کرنے سے دل نہیں بدلتا، کثرت سے. اصل جان توجہ ہے، اللہ کی طرف توجہ بن گئی تو بس دنیا بن گئی، آخرت بن گئی. اللہ کیا چاہتے ہیں کہ تم اب اندرونی توجہ دھیان ہمیشہ اللہ کی طرف رکھو، اوپری توجہ سے دنیا کے کام کرو. قرآن میں دیکھیں گے ہم قیاموں 24 گھنٹے کا ذکر مطلوب ہے. قرآن میں ہم دیکھیں گے تو 24 گھنٹے اللہ کو نہیں بھولنا. تو سوال پیدا ہوتا کیا بیٹھ کے 24 گھنٹے ایسا تسبیح لے کے بیٹھے، ذکر کرتے بیٹھے تو کمانا کب؟ بچوں کو کیسا پالنا؟ پھر بیت الخلا جانا نہیں جانا، کھانا کھانا نہیں، 24 گھنٹے کا ذکر بولے تو 24 گھنٹے کا ذکر کا مطلب ایسا مصلی پہ بیٹھ کے کرنے کا نہیں ہے. اللہ کی یاد کی ایسی مشق ہو جائے کہ آدمی ہنس بھی رہا ہے تو دل اللہ کو یاد کر رہا ہے. ہمارے دل میں اتنا پاور ہے کہ سارے کام کرتے ہوئے بھی اندر سے اللہ کا دھیان رکھنے کا پاور ہے. تھوڑا اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت رہتی ہے. تھوڑے دن مشق کرنے کے بعد دل کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہو وہ اللہ کی طرف اندر سے متوجہ رہتا. بھلانا بھی چاہو بھلا نہ سکو گے بولتے. ہمارے دل میں ایسی طاقت ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں جیسا بچہ بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا انہیں، اب جوان ہونے کے بعد پھر الٹا پھر سے بچہ بنتا گیا انہیں. یہ خود عمر ہوئی 15 سال ہو گئی، اب چینجز آ گئے بدن میں، اب ایک مرتبہ جوان ہوا تو پھر سے بچہ بنتا کیا؟ بولتے ہمارے دل کی تاثیر ایسی ہے کہ جب ایک درجے کی محنت کرنے کے بعد جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، ذکر آ جاتا ہے، اب وہ ذکر کبھی نہیں چھوٹ سکتا. بولتے ویسا دل بنا کے رکھے اللہ ہمارے سینے میں. بس اس دل کو ایکٹیو کرنے کے واسطے شروع میں ذرا لمبے جیسے حضور کو غار ہرا میں بٹھائے نہیں اللہ تعالیٰ، ایک ہفتہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، دھیان بن گیا. پہلے دھیان بنانے کی تھوڑی مشق ہے، جب دھیان بننے کے بعد پھر کبھی نہیں بھولتا. کروڑوں روپے کا بزنس کرے تو بھی نہیں بھولتا، اندر سے دل لگا ہوا رہتا. سارے اللہ والے لوگوں کو ایسے ہی ولی بنائے. ان کی خانقاہوں میں جا کے لوگ قیام کرتے تھے، کچھ دن جب دل پہ محنت ہوتی تھی وہ اس میں اللہ کی یاد آ جاتی تھی تو پھر واپس بھیج دیتے تھے، پھر نہیں بھولتا آدمی. شروع میں اس کو ایکٹیو کرنے میں توجہ دینا پڑتا. جب ایک مرتبہ دل میں بس گئی یاد پھر انشاءاللہ قائم رہے گی. پھر محبت آ جائے گی. محبت آ جائے گی تو ہم پوری دنیا کے دولہے بن جائیں گے. پھر ساری کائنات ہماری خدمت کریں گے. اللہ چاہیں گے، مخلوق چاہے گی. تو میرے دوستو اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں گے آپ لوگ. ارادہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دین نام ہے، مسلمان نام ہے شدید محبت کا. تو شدید محبت کی کوشش شروع کر دیں گے کیا؟
اب شدید محبت پیدا ہوتی ہے زیادہ ذکر سے، کم ذکر سے کبھی نہیں پیدا ہوتی. تو زیادہ ذکر کے لیے پلان بنانا شروع کر دیں گے کیا؟ ہاں. تو اب آپ کو جو ہے خوشخبری یہ سنانا ہے کہ کئی لوگ میرے سے پوچھتے رہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے اپنا دل میں اچھا ذکر کی عادت ڈالنے کے واسطے آپ کے پاس آ کے ہم رہنا چاہ رہے. لوگ پوچھتے تھے ہم 1 مہینہ رہنا چاہ رہے آپ پاس، 1 ہفتہ رہنا چاہ رہے. یہاں گھر پہ جمرہ نہیں، گھر پہ رہے تو دل جمرہ نہیں، ایک الگ ماحول میں رات دن ہم رہنا چاہ رہے. جیسے پہلے اللہ والوں کے پاس لوگ 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے ایسے جا کے رہ جاتے تھے، اور رات دن ایک ہی ذکر کا ماحول بننے سے وہ آگ لگ جاتی تھی اندر محبت کی. تو اب کئی دن سے لوگ میرے کو پوچھتے کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں. تو میں بولتا تھا کہ بھائی میرے پاس کوئی رہنے کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور میں خود ہمیشہ سفروں میں رہتا ہوں. آپ وہاں آئیں گے تو میں نہیں رہوں گا. یہ کئی سال سے چل رہا سلسلہ. لوگ پوچھ رہے ہیں وہاں ہم آنا چاہ رہے ہیں، ہاں؟ مگر اللہ کے کرم سے اب ہو گیا انتظام. سمجھے؟ گزشتہ 1 مہینے سے انتظام ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہاں رہنے کی بھی جگہ ہے، بن گئی ہے پوری سہولیات کے ساتھ. کھانے کا بھی مستقل انتظام ہے کہ اللہ کا نیک بندہ وہ پکوان والا بھی آ کے ہمیں، انہیں خود ذکر والا بھی ہے اور پکوان بھی جانتا ہے، انہیں آ کے پڑ گیا ہے. سمجھے؟ پکوان والے بھی موجود ہے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا اتنے دن کی محنت کے بعد کچھ جن کو اللہ والے جن کو اجازت دے دیا، ایسے بھی ہمارے شاگردوں میں تیار ہو گئے جو صاحب نسبت ہے، جو مراقبہ کرائے تو لوگوں کے دل پہ اثر پڑتا، تو لوگوں کے دل کو بدلنے کی تاثیر ہے جن کے ذکر میں. ایسے بھی شاگرد تیار ہو گئے ہیں. تو میں کہیں بھی پھرتے رہے تو وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ صبح فجر کے بعد 1 گھنٹہ مراقبہ ہو رہا، وہاں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ مراقبہ ہو رہا. جو آ کے وہاں رہ جائے تو 7 گھنٹے بھی اپنا کر رہے لوگ مراقبہ. پھر کوئی دن میں بھی اگر مراقبہ کرنا چاہے تو کرانے والے ہیں. کوئی رات بھر بیٹھنا چاہ رہے تو رات بھر کرانے والے بھی ہے. ایسے لوگ تیار ہو گئے. اب میں یہاں ہوں مگر وہاں مراقبہ آج کا ہو گیا، صبح کا بھی ہوا. تو وہاں ایک ماحول میں جب دن رات رہیں گے، ذکر کے لیے لمبا لمبا بیٹھیں گے تو عادت پڑ جائے گی. یہ مقام پہ رہ کے کیا ہے 10-15 منٹ مراقبہ کرتے بے چینی ہو کے اٹھ جاتے رہتے. کئی سال سے بیت ہو کے ہے وہیں چٹکے ہوئے، کوئی آدھا گھنٹہ کر رہا، کوئی 15 منٹ. لیکن وہاں آپ آ کے چند دن رہیں گے، وہی ماحول ہے، سب اجتماعی ماحول ہے، تو آپ کو کئی گھنٹے ذکر کرنے کی عادت آسانی سے ہو جائے گی. ابھی ایک جو تلنگانہ کے آندھرا کے ایک صاحب آ کے روزانہ 7 گھنٹے مراقبے کر کے گئے، کئی دن رہ گئے. اب ان کے لیے آسان ہو گیا، پہلے مشکل تھا. تو اس ماحول میں رہنے سے ذکر کثیر کی عادت پڑ جائے گی. کوئی کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، سب چھوڑ کے آ گئے، گھر چھوڑ کے آ گئے، وقت پہ جو ہے کھانا بھی مل رہا ہے اور ایک ماحول بھی مل رہا ہے، تو وہاں پر ذکر میں پختہ ہونے کی سہولت اب پیدا ہوئی ہے. تو اب ایسے ہی میں صدی بھر بھی آتے رہا، آپ لوگ وہاں نہیں آئے، یہ تقریروں سے ذکر آنے والا نہیں ہے. وہاں آ کے کچھ دن ٹکیں گے، 10 دن 15 دن 3 دن مہینہ، ایک ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ دل میں ذکر کی جڑ مضبوط ہوگی. تو جو ہے ابھی ڈیٹ تو ہم کچھ نہیں بتا رہے ہیں آپ کو، مگر یہ کہ کون کون کے دل میں آ رہا کہ ہم بھی آئیں گے. تو لوگ ذرا نام لکھا دیے تو پھر وہاں کے ذمہ داران کب آنے والے ہیں کیا ہے وہ پوچھ کے آپ کو انتظام وہاں کریں گے. آپ کب آنے والے ہیں یہ ابھی مت لکھاؤ، مگر آنے کی تڑپ آ گئی، ارادہ ہے، وہ سو لوگ نام لکھاؤ. ابھی بعد میں پھر فون پہ ڈیٹ آپ لوگ بتائیں گے تو وہاں انتظام ہوتا رہے گا. تو 2-3 آدمی اٹھو، بس لکھائیے اپنا نام، کون لوگ وہاں آنے کے لیے تیار ہے. اس مہینے میں، اگلے مہینے میں، کبھی بھی، کتنے دن کے لیے بھی آنا ہے. ابھی دن کتنا وہ بھی لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کب آنے والے ہیں وہ بھی لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آنے کا ارادہ ہے وہ لکھائیے، تاکہ وہاں کے لوگ فون کر کے پوچھتے پھر آپ آنے کا ارادہ ہے کب آتے ہو، سسٹم بنتا. تو جو لوگ ایسے ماحول میں اللہ کی شدید محبت سیکھنا ہے وہاں آئیے، ایک ترکیب ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اب سب لوگ اپنا نام لکھائیے جو جن کا ارادہ وہاں آنے کا ہے. بہت ہی چھوٹا کاغذ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. کسی کے بعد کاغذ واغذ ہے تو دے ان لوگوں کو 2-3 کاغذ. نیچے
کوئی کتاب وتاب دکھ رہی تو نیچے رکھ لیجیے، لکھنے میں آسانی ہوگی. تو کاپی کتاب کچھ ہوگی نا، چھوٹی موٹی کتاب یا کاپی. کون کون جو ہے حیدرآباد آئیں گے کچھ دن کے لیے، نام لکھائیے، فون نمبر بھی لکھیے. اب محفل میں جو ارادہ ہو گیا نا وہ محفوظ ہو جائے گا، پھر ہم فون کریں گے، آپ لوگ ترتیب بنے گی. اور اللہ والے کیا بولتے، جس محفل میں کوئی دین کی بات ہوئی، عمل کا ارادہ اس وقت نہیں کیے تو دل الٹا سخت ہو جاتا بولتے. ایک بات سمجھ میں آئی تو جب ہی ارادہ کر لینا، نہیں ارادہ کرے تو سن کے بھی بھلانے کی عادت ہو جاتی، دل سخت ہو جاتا. اس لیے جن جن کا ارادہ ہو رہا کہ بھائی ہم پھر سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ذکر کے اندر ترقی کریں گے، وہ لوگ لکھائیے. اور یاد رکھیے ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے، یہ امت ذکر سے ہی زندہ رہنے والی ہے. اب ذکر بہت پھیلنا ضروری ہے. حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا ذکر سے میری امت زندہ رہے گی. جان بچنے کے واسطے ذکر ہے. اب بہت زبردست پیمانے پہ جادو چل رہا ہے یہودیوں کی طرف سے اور ہمارے ہندوستان کے لوگوں کی طرف سے. رات دن 24 گھنٹے لاکھوں لوگ بیٹھ کے جادو کر رہے ہیں امت کے اوپر. اس سے بچنے کے واسطے ذکر والا دل چاہیے. دجال کا دور ہے، کبھی بھی دجال آ سکتا ہے. وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ذکر والے ہی بچیں گے، کیونکہ ذکر سے آدمی اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، ویسے ہی لوگ بچیں گے. اس واسطے جلدی جلدی ہم لوگ ذکر میں ترقی کر لیں، ورنہ صبح کا مومن شام تک کافر، ایسے حالات آنے والے ہیں، آ چکے ہیں. تو ذکر کر کے اللہ سے مضبوط تعلق بنائیں گے تو ہی فتنوں سے بچیں گے، دنیاوی مصیبتوں سے بچ سکیں گے. کیا لکھنے والے 2 تھے نا؟ اچھا ہے نا. اور کسی کے پاس کاغذ پین ہے تو ذرا کھڑے ہو جاؤ، جلدی ہو جائے کام. کسی کے پاس بھی کاغذ پین ہے تو کھڑے ہو جاؤ، نہیں تو کسی سے دوسروں سے کاغذ مانگ لو. نام، فون نمبر ذرا یاد سے صحیح لکھیے. ایک نمبر بھی غلط ہو گیا تو محنت بیکار ہو جاتی. اور بیٹھ کے صبر سے 2-4 منٹ جو بیٹھ رہے ہیں اس کا بھی ثواب ملے گا. اس ماحول پرسکون رہے گا تو لوگ لکھائیں گے. ماشاءاللہ یہ ساتھی بھی تیار ہوئے لکھنے والے، ان کے پاس بھی لکھائیے. آپ ذرا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے پیچھے ہوتے رہیے. دل کو دل بنانا ہے تو ذکر، دیر کا لمبا ذکر سیکھنا ہے، پھر دیکھیے برکتیں اس کی. اب اتنے سال سے میں آ رہا ہوں، اب آپ لوگ بھی آنا پڑے گا. 1 وے کب تک چلیں گا؟ آپ لوگ بھی سفر کرے تو اللہ برکت دیتے، ماحول ملتا. اب یہاں رہے تو 1 گھنٹے کا ماحول ہے، وہاں گئے تو اپنے کو 3 4 دن ماحول ملتا، 10 دن ماحول ملتا. ماحول میں رنگ چڑھتا آدمی کے اوپر. آپ لوگ آئیے، میں کب تک آؤں گا؟ بہت ساری بیماریاں ہو گئے میرے کو، کب رکتا آنے کا سلسلہ معلوم نہیں. اب آپ لوگ آنا شروع کرو. اللہ اکبر، استغفر اللہ. حدیث شریف میں کیا ہے؟ دنیا ملعون ہے، دنیا کی ہر چیز پر لعنت ہے سوائے ذکر اللہ. ہو گیا حضور بولے الدنیا ملعونہ و ملعونۃ ما فیہا. دنیا میں جتنی چیزیں سب پہ اللہ کی لعنت ہے بولے.
الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والا ہو، اور جو اس سے متعلق چیزیں، یا پھر علم دین میں لگا ہوا ہے کوئی. تو ہم ذکر اللہ سیکھے بغیر، بیوی بچوں میں ہیں تو وہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے، دکان میں لگے تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے، کچھ سب چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہے. ہاں ذکر کے ساتھ ہم دکان میں لگے ہیں، مکان میں لگے ہیں، تو پھر اللہ کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں. آج کل کیا ہے، رات دن غفلت کا ماحول ہے، دنیا اتنی حسین ہو گئی اور جادو چلا رہی ہے، رات دن یہ خواہش وہ خواہش، وہ خواہش یہ خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دماغ میں ہمیشہ یہی گھومتا رہتا، خواہشات. تو یہ خواہشوں سے دماغ کو خالی کر کے اللہ کی یاد پہ لانا ضروری ہے. تھوڑا پانی دو بیٹا. جب محفل شروع ہوئی تو تھوڑے ہی لوگ تھے، باقی لوگ آپ دیکھے تو اتنے ہیں. تو یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، ذرا پہلے آؤ نا بھائی. شروع میں دل ٹوٹ جا رہا ہے، یہ کیا چار مکھیاں بول گئے، پھر بعد میں اتنے اللہ کے چاہنے والے مگر سب لیٹ لطیفہ ہیں. پہلے آ جاؤ نا بھائی شروع سے. اچھا ہماری گفتگو کیسی رہتی ہے معلوم؟ مکڑی کے جال کیسے رہتی ہے میری گفتگو؟ ایک پوائنٹ رہتا، پوری گفتگو اس کے اطراف جالا رہتا، اور پوائنٹ مس ہو گیا تو گفتگو پکڑ میں نہیں آتی، بکھری ہوئی باتیں نہیں رہتی، تھوڑی دیر یہ بولے تو نہیں، پورا ایک جال رہتا. شروع سے آنے والوں پہ زیادہ اثر ہوتا، پوری بات اترتی دل میں، توجہ سے سنیں گے. تو آنے والے ذرا جلدی آیا کیجیے. ہاں عشاء کی نماز یہیں پڑھنے کا معمول بنانے کی کوشش کیجیے یہ دن جب اعلان ہو جائے. تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے.